اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ عمل ہے. ایمان کی تکمیل انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیشہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کی تعریف فرمائی ہے، اس کے ساتھ عمل ضرور شامل فرمائے. اعمال میں اللہ نے خود سلیکٹ کیے ہیں کچھ اعمال، اور جو ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے. اس میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، ان کو فرض کہا جاتا ہے. بس یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے. ایمان ہو انسان کے پاس اور فرائض کی ادائیگی وہ کر رہا ہے، الحمدللہ مکمل ہے. بہت سی حدیثیں ملتی ہیں اللہ کے نبی کی، اس پر بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ جنتی ہے. ایک مومن کی ذمہ داری جو ہے وہ اسی پر ہے کہ بھائی ایمان کے بعد جو اللہ نے فرض کی ہے ہم پر چیزیں، اس کی طرف کتنا عمل کرتا ہے. یہ عمل ہے انسان کا. اب عمل جتنے اچھا ہوگا انسان کا اتنا ہی ایمان کی گواہی دے گا. ایمان کو چمکائے گا، روشنی ہے ایمان کے لیے. اللہ کے حضور میں بخاری کی حدیث ہے، آخر جو پڑھتے ہیں بخاری کے اندر لوگ اہتمام پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں اعمالوں کو تولے گا. ایک تو ہوتا ہے نا پیسے سودا دینا، ایک ہوتا ہے تول کے دینا. تول کے دینے میں بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ ایک چیز بھی کی ضائع نہ جائے. اللہ نے اعمال کو رکھا ہے کس پر؟ ترازو پر رکھے گا، پھر اس کو تولے گا اس کے خلاص کے مطابق، پھر اس عمل کے جگہ اس کو پھر انعام دیا جائے گا. اب ظاہر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم سب کرتے ہیں، لیکن اب حیثیت جب اس کو ڈالا جائے گا ترازو کے اندر، تولا جائے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا ملتا ہے اس کے بدلے، اس کا کتنا وزن ہے، اس میں کتنی حیثیت ہے. بات کیا ہوئی کہ ایمان ہے، ایمان کے بعد انسان کے اعمال ہیں، اعمال کے بعد انسان کے آخرت ہے. آخرت میں حساب سارا انہیں اعمال پر ہوگا. اعمال کے لیے اللہ نے ترازو مقرر کی ہے، ترازو پہ ان کو تولا جائے گا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا ترازو ہے، کیسے تولے گا. یہ تو ثابت ہے، پورا ہر آدمی مانتا ہے اس کو، ہر فرقہ مانتا ہے، ماننا پڑتا ہے، پارٹ آف جو. اب یہاں جو ہے ایک معاملہ بالکل صاف ہے کہ ہم نے، ایک مومن نے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ سارا بیس جو اس کا بنتا ہے کامیابی کا، ٹو گیٹ a high class in Jannah and a high class for Allah subhanahu wa ta'ala rewards in the Akhirah, is depend only one thing, the amal which is given to him as a farz. How he perform in the dunya these amal. As much as these amal will be the nice and good and high, he will be more close to Allah subhanahu wa ta'ala and get the high reward in the Akhirah. As simple. سمجھا گی بات؟ اب اس کے لیے بھی اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے ہمارے ساتھ. پہلی چیز تو سمجھا دی. اب ہماری ڈیوٹی کیا بنتی ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے. ہاؤ ڈو یو نو your اعمال is good or not? Because very simple. The thing which you are doing, you can compare it with the result. Is it getting the same result? Suppose you go to the doctor and the cure is giving some response for that and you're getting
get cure from them. You say he's a good doctor. But it's not doing any effect on your health and doing the worst. You say, no, it's not a good doctor. So it will depend on the end of the things. If the things which you are doing is giving a good result, بات سمجھ رہی ہے؟ اس کی the good result, it means the good. If not the good result, no good. That's why Allah subhanahu wa ta'ala with the amal, He also gives already give the result. بات سمجھ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کی نماز پڑھو، حکم آ گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ how much our namaz is good or bad, medium, high, low. I mean, you should know we're a Muslim, we're not جانور. بس کر رہے ہیں جی کر لیا. ایک یہ طبقہ جو ہے تو بالکل فضول طبقہ ہے، اس کا تو بالکل سمجھ ہی نہیں ان کو. تو کوئی یہ کھڈا تو نہیں نا بس جو کچھ کر لیا کھا لیا. یہ نہیں، عمل کر رہے آدمی، عمل کر رہے. What is getting with Samaj? 5 times you are praying, is coming the Fajr. It's not joke to leave you bad and everything. What you getting of this namaz? Simply which is given to us one thing. بس اور کچھ نہیں. انعام رکھا ہے، یہ نماز میں انعام رکھا ہے. یہ نہیں ہے. رزلٹ بتائیں اس میں کتنا ہے. انعام بھی رزلٹ میں ملے گا. You get the reward, if there is a reward, no doubt in it. But you get the reward depend on your prayers. How you performing, how you are doing the prayers. If your prayer is not good, how you get the reward for that? Most of the people have this in mind, go on the prayer and you will get the reward, you will get the reward. Alhamdulillah. That's true. But depend, the result coming out, which is given by this stage. سمجھائی بات میری آپ؟ نماز تو پڑھا ہے، بڑے خوش ہو گئے، ریوارڈ مل گیا، جنت مل گئی، فلاں مل گئی. تو لیں گے نا پہلے اللہ تعالیٰ نماز کو. آپ کوئی سودا لینے جاتے ہیں، آپ اس کو نوٹ دیتے ہیں، یہ چیک اٹ کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ سائن ہوئے ہیں نوٹ پر نہیں ہے. اب تو مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں، مشین میں ڈال کے دیکھ دیں گے جعلی تو نہیں ہے نا. نوٹ کو نوٹ سمجھ لینا تو نہیں نا نوٹ ہے. must check it, then you'll be the soda stuff what you want to do it. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھوں گا عمل کہ یہ عمل اس نے کیا کیسے، کیا ہے، رزلٹ سے نکلا ہے. لائک نماز ہے، نماز کا رزلٹ کیا ہے، کیا ہے سب بتانا چاہیے کہ برائیں سے روکتی ہے، اچھا کی طرف لے کے جاتی ہے. یہی ہے اس کا رزلٹ یا نہیں؟ تو ہم نے نماز پڑھی، 5 وقت پڑھتے ہیں، تو کیا برائیوں سے روک رہی ہے ہمیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے what's the result coming out of that. If stopping from the burai and things is great, you don't need for to do anything that. کوئی نفل کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. That's why this the style of صحابہ. یہ اسٹائل کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. بڑا ہائی گریڈ تھا ان کا. تو عمل کرتے تھے، اس عمل سے رزلٹ ان کا نکلتا تھا. تو ان کو مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی، اس عمل کو صحیح کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. جو ود میں they no need to do the more thing to correct their things to get the reward which is in this particular things there. بات سمجھا گئی؟ بس جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ہم جیسے بندر پیدا ہونا شروع ہو گئے، دنیا غالب آنا شروع ہو گئی، بکواس، تو ہمارے اعمال پہ اس کا افیکٹ پڑا ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں but we don't know what's coming out of that. برائی بھی ویسی ہیں، بدماشی بھی ویسی ہیں، جھوٹ بھی ویسے، فراڈ بھی ویسے، دنیا کی محبتیں جمی ہوئی ہیں. کیا نماز فرق کر رہی ہے ہماری؟ ایمانداری سے بتایا. روزہ لکھ لیں، روزے کے بھی رزلٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تتقون. نہیں 50-30 دن دیے ہیں، بندر کے بندر نکلتے ہیں. تقویٰ والا کون نکلتا ہے آدمی؟ وہی انسان جو فجر پہ آتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، جیسی عید آتی ہے سب سے بڑی بدماشی وہیں شروع ہو جاتی ہے. پہلے دن نماز قضا اس کی. متقی کام ہونا مطلب ہمارا عمل کام نہیں کر رہا ہے. صحابہ کرام کو تو معاملہ نہیں تھا. زکوٰۃ ہے، اس کے رزلٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے کہ اندر سے پاک کرتی ہے زکوٰۃ تمہارا جو مال ہے. ایسے ہے نا، ہر چیز کا حج ہے. حج میں بتایا اللہ نے، حج تو بہت زبردست کہتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے نکلا ہے بندہ. بس nothing like that. Result not coming out for all these things.
All the difference. Hajj become more become the holidays. While going, when they got the holidays, and your children go there and eat the stuff and things, big 5-star hotel and things like that. No mujahid, nothing at all. When I used to go to Hajj and Umrah on that time, 1765, like that, I never seen any hotel in my life. Whenever I come back from the Hajj and Umrah, believe me, I have to stay in the bed long time. So weak, so because no eating, nothing at all. And I didn't seen any breakfast there. Chai ko tarasta tha. I don't have that. What's the place when I sleep? You know, ये रोल नहीं होता, ये मस्जिद में कर देते ना, मस्जिदों में रोल. As I finished roll the carpet, I go inside the roll to sleep there. ताकि वो उठाए ना, मारते हैं डंडा सोते हो. एक वो वक्त था क्या, जितना जितना पीछे जाए ना तो आदमी कुछ करता था, आगे हज अच्छा हो जाए. खैर जी तो मुझे अकल नहीं थी, तो साहब की बरकत थी, उन्होंने समझा, उनकी सोबत में ये बातें आ गई थी. तो अब बड़ा मुख्तसर आपको अपने जहन में बात आई, मे बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, कि इसमें बहुत एतराज़ है ना आजकल. तो आई वांट टू गिव यू सम ग्लिम्पसेस फॉर दैट, ग्लिम्पसेस, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसमें. असल चीज़ बताऊँगा फिर आप समझेंगे. समझेंगे पहली चीज़ सिर्फ फ़र्ज है. फ़र्ज पढ़े इंसान, रिजल्ट से आ रहा है, नो नीड फॉर डूइंग एनीथिंग. कोई शेख के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको. नफी कोई जिक्र की जरूरत नहीं है आपको. तस्वीर आते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है आपको इतना लंबा चौड़ा. आपका अमाल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है. आपको कुरान रिजल्ट दे रहा है. हाफिज हो गए बंदर, आलिम हो गए बंदर, सूफी हो गए बंदर. बंदर एक मेरी टर्म है जिसमें इसका मतलब होता है कि बेचारा बेकार है वो आदमी. तो आई यूज दिस टर्म. बंदर मीन नॉट मंकी बन गया वो आदमी. लफ्ज़ मैं अक्सर यूज़ करता हूँ ना. तो बंदर का मतलब कि नकली करते हैं, उसको अकल ही नहीं. इसमें जो दे खाना शुरू, कुछ केला खाना शुरू करते हैं. शैतान करते हैं. कभी आप जू में जाए ना, सबसे शैतानी बंदर करता है. आपको तोड़ देगा, वाइपर तोड़ देगा, ये तोड़ देगा. जो शैतान होते हैं तो बंदर ही होते हैं ना. सॉरी फॉर दिस वर्ड, but it's always come in my mouth. So I apologize for this, तो बात समझ आ गई. इसलिए साहब की जिंदगी में मुजाहिदा एक ही था, अपने परफॉर्म करने में अपने शेख की ज़ियारत करनी. फिनिश. उनका सबसे बड़ा मुजाहिदा था टू सी द फेस ऑफ हिज शेख. बस खत्म. क्योंकि वो शेख ही इतना बड़ा था कि उसको देख लेने से सारी दुनिया बदल जाती थी. तो वो शेख तो नहीं ना मिल सकता ऐसा. नहीं तो वो ज़माना था कि बुद्धू जो थे उनको समझाने के लिए ना कोई कुरान पढ़ सकता था, ना उनको कोई चीज़ समझा सकती थी. उनको हिलाने के लिए कि एक ही चीज़ थी कि नूर ऐसा हो जो देख के फना हो जाए उस नूर में. नूर किताब मुबीन, अल्लाह की किताब भेजी, उसके साथ एक नूर भी भेजा है मैंने. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ. वरना बुद्धों को सही कर सकता था, सहरा नशीन को. वो तो कौम ही अजीब थी. जब तो सारे नबी वहाँ उतारे अल्लाह ताला ने, अक्ल ही थी उनके पास. तो वो ही कुरान शुरान से सही होने वाली कंपनी नहीं थी. इससे कहाँ कंपनी सही होती थी. आज हम उसी दौर में वापस आ गए. कंपेयर आवरसेल्फ. ना कुरान असर कर रहा है, ना कोई तबलीग असर कर रही है, ना कोई वाज असर कर रहा है. हमने जो करना है हमने वो करना है. Same styles come again in our life like the Buddhist peoples of that time. For Allah not sending the Nabi now or anything like that. It's a different way of doing that. For that, what's the way Allah subhanahu wa ta'ala given us for us? And that become the first and for us. Not option now. That become the first and. Because I'm not saying this thing is said by the Maulana Thani Rahmatullah alayhi about this. What's that? That's the tazkiyah. Which is said in the Quran, Yuzakkihim. बात समझ आ रही है आपको? तज़किये पे आज सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है हमारे. Why you do that?
Why are you doing this? Proof. ایسے بیٹھ کے آپ استغاثہ کرتے ہیں, بجلی بجاتے ہیں, آپ تسبیح چلاتے ہیں, آپ فلاں کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. اس کا کیا پروف ہے؟ کیا پروف ہے؟ کیا پروف؟ یہ ہے نا سب کچھ ہے. ہاں پروف تو ہے, سارا پروف تو ہے. بیوقوف سمجھ تو نہیں آ رہی. کیا پروف ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اعمال کرو, اعمال کے رزلٹ دکھاؤ. ہمارے رزلٹ نہیں نکلے تو اللہ نے ہمیں کہا ہے اس اعمال کو صحیح کرنے کے لیے میں تمہیں عبادت دیتا ہوں. اس عبادت کا نام ہے تزکیہ. So that is given from Allah subhanahu wa ta'ala to make our amal good, such a good that we get the result out of that amals. Nothing else. We are making our this faraiz amal perfect. Get the right result when do we pray. So we must be the person like that after this prayer, that we got this jazba, this taqat, this strength, that we can stand against our bad things. وہ ہمیں برائی سے روکنے والی بن جائے, ڈھال بن جائے کہ نہیں تم یہ نہ کرو. نماز میں بڑی پاور ہے نا, بگ پاور. تو وہ اس مقام تک لانے کے لیے نماز, روزہ, حج, to get the back of the result, we should do the now in these days extra محنت, extra struggle in shape of tazkiyah. تو یہ فرض عین ہے. کسی فرض کو صحیح کرنے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ فرض عین ہے, کہ وہ خود نہیں ہے. اب آگے اس پہ جو اعتراض ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں تصویر چلاتے ہیں, دیٹ از ناٹ فرض, واجب, سنت کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ جیسے حالات بدلتے ہیں اس حالات کے بدلنے کے ساتھ آپ کی دوائیں بھی بدلتی ہیں. کہ اب اس مرض کو کرنے کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک بھی چینج ہوتے ہیں. کہ ایسا پہلے ہم کھاتے تھے تو میرے 100 ہی کھاتے تھے, 70 ایک اینٹی بائیوٹک کام بن گیا تھا. اب 500 کی دی جاتی ہے. میں نے خود کھائی اپنی لائف میں. 100 آئی تھی تو بڑا زیادہ کر دی. جیسے جیسے جراثیم مضبوط ہونے جا رہے ہیں اسی طرح اینٹی بائیوٹک کو وہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں. جب پڑھی تو وہ 500 کی دی, میں کہیں تو پاگل ہو جائے گا آدمی, چکر آ جائے گا. اب کیا ہو گیا 2500 تک آ گئی ہے. اب یہ کہنے لگے جی دانت تو ہم صحیح کر دیں گے, اس دانت تک اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی, اس کو دانت کو نکالنا ہی پڑے گا. کوئی ڈینٹسٹ ہے تو سن رہا ہوگا صحیح ہے ہی نہیں. This is not working now. You have to take out this teeth now because the antibiotics are not working there. You can't kill this germ from there. So you have to take out your teeth from that. Why? Because اتنی بیماری ہیں اسپیس میں, سب کچھ وہ جراثیم بڑھتے جا رہے ہیں. اسی طرح میڈیسن جو ہمیں دے رہی ہے, تو یہ روحانی بیماری ہیں جو اتنی شکل, نہ کوئی ٹی وی تھا, نہ کوئی ٹیلی فون تھا, نہ اس طرح لڑکی کو دیکھنا ہر بار باہر. لڑکیاں پردوں میں ہوتی تھیں, گھروں میں چھپی ہوتی تھیں, عورتیں کبھی نظر نہیں آتی تھیں. اب تو ہر وقت سامنے ایک ننگی لڑکی آتی ہے آپ سامنے. How can you control it? The jazbat is there, feelings are there. How can you control all these things? Very hard. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو نماز کو خراب کر دیا, ہماری زکات کو خراب کر دیا انوائرمنٹ نے. تو اس کے لیے نہیں تزکیہ ہے, اس کے لیے کام. So doing the extra job which is not done by the صحابی. کہتے صحابی نے کیا. صحابی کا تزکیہ تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ تو نبی تھے. ہمارے ساتھ تو ٹی وی ہے, ہمارے ساتھ تو گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی بیکار بیٹھی ہے. معذرت سے کہتا ہوں, وہ بھی دین پہ کام نہیں کر رہی. بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ حال فارغ. دین جو ہم نے تھوڑا بہت لے لیا, اس میں بھی شیطان نے اتنا بڑا دھوکہ ڈالا ہے. بس جی حافظ قرآن, بس جی بڑا عالم ہے, بس جی اس کو آپ معذرت سے کہتا ہوں, آپ راز نہ ہوا کریں میری بات سے, یہ فیکٹ ہوتے ہیں باتیں. لیکن بغیر محنت کے کچھ ملنا نہیں ہے بھائی. وہ محنت زیادہ ہے, دیٹس وائی دا ریوارڈ زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ من احیا سنتی فساد امتی میات شہید, جو میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا جواب. تو صحابہ تو کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں 100 شہید, وہ کون سی قوم کی
ممکن تعجب تھا کہ نبی کی سنت پہ آدمی عمل نہ کرے. ہاؤ کین ہی مسلم لا یؤمن احدکم احب علیہ من ولدہ. اس کو اپنے نبی سے اتنی محبت نہ ہو جان سے, مال سے, اولاد سے, تو مومن ہی نہیں ہو. تو کمپلیٹ کیا بتا رہی کہ ہر ادا سے ایک مومن کو تو مرنا چاہیے. اس کو کیا آپ نے دھوتی شریف کیسے پہنی, امام شریف کیسے پہنتے تھے, رنگ کون سا پسند تھا, کھانا کون سا پسند تھا, کدو شریف آپ کھاتے تھے, شریف لگاتے ہیں اس کے ساتھ نام. جس کی نسبت ہو, عاشق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ نہ لگائیں لیکن عاشق شریف ضرور لگائے گا. عاشقوں میں عام لوگوں میں یہ فرق ہے, دے ہیو ویری مچ ریسپیکٹ دا تھنگ وچ از کنیکٹڈ ود سم تھنگ. دیکھیے جی, میں نے تو بزرگ کا چہرہ دیکھا, عاشق ہوا جیسے اس بزرگ کا چہرہ شریف میں نے دیکھا, ڈفرینٹ. جب میں مکہ گیا, وہ کہ جی مکہ مکرمہ شریف میں گیا, مدینہ شریف. ہاؤ ایز مچ ایز ہی گاٹ دا لو ان سائڈ ہم, دے گیٹ دا مور ٹائٹلس. بدعت کر رہا ہے, یہ تو بڑا شرک کر رہا ہے, یہ تو فلاں صحابی نے کہا نہیں. ایک بات بنتی ہے, مجھے بتائیں, ایز دیز آبجیکشنس دس سائن آف لو. مجھے خود پہ چیز آتی, پہلے اس کو بولڈرن کہتے تھے, لیکن جوز پیپل ہیو کنیکٹڈ اینڈ دے کریکٹ دیئر لائف بائی دس سٹی اینڈ دے اسٹارٹ سنگ دے گوئنگ ٹو بولٹن شریف. I have to use the address on my sheikh in wall, لفافے پہ. Everybody is coming there, Gadai, but I used to Gadai Sharif. So every child in my family heard this word, so they didn't say, never say this is Gadai, they all say Gadai Sharif. So that's the respect. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ تو فرض ہے. اچھا نہیں جی ہم تو نہیں کرتے, جی نہ کرو, صحابہ نے کیا تو چلو پھر اپنا رزلٹ دکھاؤ ہمیں نماز کا, جسے تمہیں آخرت میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے ثواب کس چیز کا کیا جائے گا؟ صلاح ہے نا. ایسے وہ تو آپ کو نا برائیاں ساری دکھاتی ہے. ادھر نماز پڑھیں, ادھر ڈرامہ دیکھ ہوتے ہیں, فلمیں چل رہی ہوتی ہیں, گانے بجے ہوتے ہیں. 16 انچ کی تو آج کل بعض لوگوں نے دیواروں پہ بنا لیا ہے, وہ فلمیں دیکھتے ہیں دیواروں کے اوپر. مجھے بتایا اس طرح گھروں میں دیواریں نہیں ہوتی, یعنی شیطان جڑوں کے اندر, اینٹوں کے اندر تک گھس گیا. ہمارے گھروں کے سیمنٹ تک اندر, کارپیٹوں میں ہمارے شیطان گھس گئے. ہاؤ کین, وہاں بچے جو پیدا ہوں گے کیا ہوں گے؟ تلنگڑ ہوں گے, شیطان کی ٹوٹیاں ہوں گی. ٹوٹیاں سمجھتا, وہ شیطان کی ٹوٹیاں ہوں گی جہاں اتنی گہرائی سے آپ نے شیطان کو پناہ دی ہوئی ہے. جادو شادو سے چھوڑیں, یہاں جادو شادو نہیں ہے, اتنے جنات کہیں بھی نہیں ہیں. ہم سب سے بڑے جن ہم خود ہیں. اب وہاں نہ کوئی دم کام آتا ہے, نہ تعویذ کام آتا ہے, نہ شیخ کی نظر کام آتی ہے. وہ شیطانوں کو جوڑ کے جوڑ ہم نے ڈالے ہوئے اور بڑے آرام سے پیش کرتے ہیں. جی حافظ قرآن 2 حافظ ہیں. اب ایک صاحب آئے میرے پاس, میں جی میرا بچہ ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. بڑا میں حافظ قرآن ہے, دوسرا بھی حافظ قرآن ہے, اسی مسجد سے کرایا, یہ کیا ہے. تو میں اس کے باپ کی طرف غور سے جو بات کر رہا تھا, دیکھا اتنے بڑے بڑے ناخون تھے اس کو یہاں تک. مجھے کہا تھا, میں نے کہا بزرگو آپ ناخون نہیں کاٹتے؟ بس جی ٹائم نہیں ملتا وہ کبھی. تو میں کہا جمعے کی تیاری آپ نہیں کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں جی, بس وضو شروع کیا کبھی موقع میں نہ لیا. اب یہ دین ہے ہمارا, یعنی ہمیں اپنے خیال نہیں کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کس طرح ہم رہنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا کچھ نہیں کرنا. تو وہ قرآن کیا کرے گا؟ قرآن تو بتانے یہی آیا ہے کہ فالو سننا. اس سے میں نے آپ کو بتایا 1/3 قرآن ہمیں بتاتا ہے آخرت کی تیاری کرو. 1/3 قرآن, اور باقی جو قصوں سے مثال ہیں یہ ویسے ہی علماء کرام موجود ہیں سارے معاشرے. لیکن وہ تو قرآن اثر ہی نہیں کر رہا, نہ حافظ بھی کر رہا, نہ کچھ کر رہا ہے. داڑھی کاٹ دیتے ہیں, بدماشی کرنے لگتے ہیں, ماحول. اب اس سب چیز کو کنٹرول کرنے کی کیا ہمیں سبجیکٹ دیا ہے؟ تزکیہ. کہ بھائی تمہیں اب ایکسٹینٹیبلٹی چاہیے, اب 100 سے نہیں کام کرے گا, 500 تمہیں چاہیے. تو اب نیت ہم کیا کریں گے؟ ٹو کریکٹ آور اعمال, نماز حج, we have to do the extra job. For this we have to do the tazkiyah. If we do the tazkiyah, we will fail in the akhirah.
یہ ایک بدعت ہے مجھے بتایا. اچھا اب رہا عوامل، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے امام کہاں تھے پہلے؟ امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام بخاری تھے. آج پوری دنیا مانتی ہے کہ امام بخاری کا مقام جو مانتی ہے پوری دنیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو کتاب لکھی ہے یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. بات سمجھ؟ قرآن کے بعد. اور لکھنے والا کون ہے؟ وہ عربی تھے، بلکہ ان کی بخاری کے اندر ایک جگہ انہوں نے عربی کے لفظ کے بجائے فارسی کا لفظ استعمال کیا. فارسی کا، وہ تو ازبکستان کے تھے تو عربی تو نہیں تھے وہ. اب اندازہ لگائے عربی نہیں تھے، لیکن اندر کیا تھا؟ تقویٰ تھا ان کے اندر، صفائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان سے کام لے لیا. اور پھر عربوں کو سمجھانا آسان بات نہیں، وہ غیر عربوں کی بات تو مانتے ہی نہیں. عربوں کا مزاج ہے کہ ہم عرب ہیں، دین ہم سمجھتے ہیں، تم قرآن کیا سمجھو، حدیث ہم سمجھتے ہیں، تم کیا سمجھو. کسی کی بات انہوں نے نہیں سننی ہوتی. وہاں سے ریکمنڈ ہوئی ہے کہ امام بخاری سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بخاری سے بڑی کوئی چیز ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تسلیم کر گئے عجم کو کہ نہ وہ نہ عراق کے تھے نا، کہ بھئی یہ آدمی جو اللہ نے جو سے کام لیا اس کی کتاب کے مقابلے کوئی چیز نہیں ہے. حدیث ہے. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا چیز تھی وہ؟ امام بخاری سے ایک تقویٰ تھا، اللہ ایک نور پیدا کر دیا تھا، ایک مجاہدہ تھا. ان کا مجاہدہ دیکھیں آپ کی ان کا تزکیہ کیا تھا. جس کام میں ہم کرتے ہیں مجاہدہ چاہیے. جب اللہ نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا تو وہ عام طریقے سے حدیث نہیں لکھتے تھے. مقام سنی باتیں ہماری تھی، عام طریقے حدیث نہیں لکھتے تھے. حدیث کو لے کر اتنی چھان بین کرتے تھے اس حدیث پہ کہ اس کا جو کنیکشن ہے جس کو ہم روایات کہتے ہیں، ضعیف حسن یہ سب ہے نا، کہ کون کون اس کا راوی ہے، کہاں کہاں جھول آ رہا ہے، پوری چھانتے تھے. اس کو چھاننے کے بعد جتنی محنت کرنے کے بعد جو اللہ نے نور ان کو دیا تھا تقوی کی وجہ سے، تزکیہ کی وجہ سے، اس نور کے بعد پھر وہ غسل کرتے تھے. غسل کرنے کے بعد ایک حدیث کی بات ہے، غسل کرنے کے بعد پھر اس پہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا استخارہ کرتے تھے. کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں حدیث کا نہیں جانتا ہوں، میں نے اپنا پورا زور لگا لیا، اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو اس کو آگے جاری کر دے. پھر وہ حدیث آئی ہے ہمارے سامنے تو وہ بخاری بنی ہے. محنت کی ہے نہیں کی ہے، ویسی تھوڑی بن گئی امام بخاری، امام ابو حنیفہ، ویسے نہیں. آپ کو 4 امام دے دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ صحابہ تو نہیں ہے اس طریقے سے آپ تک نہ پہنچے گا. یہ بدعت ہو گئی ہے امام کو فالو نہیں کرنا. اندازہ لگائے یہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں. ابو حنیفہ کو دے دیے، امام مالک کو دے دیا، شافعی کو دے دیا، حنبل دے دیے. اسی طرح تزکیے کے لیے تھاٹس دے دیے، تزکیے کے اسکول دے دیے، قادریہ دے دیا، چشتیہ دے دیا، سہر وردہ دے دیا، نقشبند دے دیا. انشاءاللہ یہ تو لگ جاتا ہے میرا بیان سنائیں. جو اعتراض کرتے ہیں آپ بھی سنیں، وسوسے آتے ہیں انسان کے ذہن میں، غلط تو نہیں میں کر رہا کام، پھر بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ. آپ آئیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، غلط کام نہیں، بالکل بین طریقہ یہی ہے ہمارے بچنے کا آخرت میں. اس سے اس کام سے جس کو شیطان نکال کے لے جا رہا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، جو بھی ہے، وہ ناکام ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی دس تزکیہ. تبھی اس کو فرض عین کہا ہے. کہنے والے حکیم الحکمہ ہمت ہیں، کوئی ڈرامے والے مولوی نہیں ہیں وہ کہ میں وہ اپنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگوں کو انہیں حقیقت بتائی یہ چیز کی. ان کی بکس ہیں سلوک پر بہت بڑی بڑی لکھی ہوئی، سب سے بڑا کام کیا. یہاں سمجھ آ گئی میری بات ہے. ہم تو جب ایک آدمی لاشعوری طور پہ آ جائے، like unconsciously Allah subhanahu wa ta'ala put this thought in our thought, do this job, we don't know why you're doing. Actually Allah put us on one very great part on tazkiyah, and that is the mean we have make intention for that we're doing tazkiyah to complete our farz amal. سمجھا گی بات آپ کو؟ بیلنس اسٹرگل جو سنت ہے جو نہیں کر رہا وہ بہت گھاٹے میں ہے.
ہر تبلیغ ہر کام گھاٹے میں اس کا، جس سٹیج پہ، کیونکہ فتنے کا وہ والا زمانہ ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہمارے عورتوں میں ٹپک رہے ہیں، وہ کہاں سے؟ اور صاحب یہ نمازیں ہماری نمازیں نہیں ہیں بھائیو، یہ رمضان برباد کریں گے ہمیں تقویٰ نہیں ملا، رمضان کا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہوں علماء کرام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس زمانے میں انعام زیادہ رکھا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ان کو محنت زیادہ کرنی ہے، تسیہ کرنا ہے، دن رات لگانا ہے، اس کے بعد یہ اس مقام پہ پہنچیں گے۔ سنت پہ عمل کریں، صحابہ کرام کے اس بات ویری ایزی سنت پہ عمل کرنا، تو ان کا ایوارڈ اتنا نہیں رکھا ہے اس لحاظ سے، لیکن اس امت کو ایوارڈ زیادہ دیا ہے ڈیو ٹو اسٹرگل ٹو ڈوئنگ دیس تھنگس۔ سنت پہ عمل کریں۔ امامہ پہننا جوک نہیں ہے، تو آپ کسی مزہ لگے شیخ آپ کو مل گیا سو میں بیٹھے ایزی، اس سے پہلے مجھے تو آپ کوئی ایک پینٹ نہیں اتارتے تھے، ایک جین نہیں اتارتے تھے اپنے جسم سے، ناجی امامہ پہنے۔ کیوں؟ یہ تزکیہ ہو رہا ہے نا آپ کے اندر سے، ہمت آ رہی ہے اندر، کس کے ذریعے سے آ رہی ہے؟ تزکیے کے ذریعے آ رہی ہے۔ سمجھ آ گیا تزکیہ مطلب؟ سو تزکیہ جو حکمت یوز کیوں تزکیہ از اے ناؤ ڈیز اٹ از سو امپورٹنٹ۔ If somebody is not doing the tazkiyah, he is just wasting time, and all the amal which he is saying, I'm doing this and this thing, he is doing but not getting the result of that, and won't get it here also. When this amal will be weighed in the akhirah, is weighed with the very, very less. If somebody is lazy in tazkiyah, he is wasting his time. وہ بہت بڑی کام پرفارم کر رہا ہے، تو اللہ نے 4 تھاٹس دے دیے، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ۔ سو اٹ ڈیپینڈ آن دا ٹیسٹ آف دا پرسن، چوائس دی اللہ تعالیٰ نے۔ کھانے کے لیے مرغی دے دیے، چوزا دے دیا، مٹن دے دیا، گوشت دے دیا، ماشاء اللہ تیتر دے دیے، بٹ ڈیپینڈ واٹ ٹیسٹ یو وانٹ، ٹیسٹ اٹ ماشاء اللہ۔ سم پیپل ڈونٹ ایٹ گوشت، ہم نہیں کھاتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو بٹیر کھاتے ہیں، بٹیرے ملتے ہیں ماشاء اللہ، منو سلم کھاؤ۔ اسی طرح فرمائے گا ہر شے کا جو تزکیہ ہے ڈپینڈ وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ پٹ ان ہز مائنڈ ٹو پرفارم دس تزکیہ، وچ ہاؤ مینی ویز اینڈ طریقہ ہی یوز ایز اے میڈیسن۔ ڈفرینٹ ہوگا، نقش بدلنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا، کسی میڈیسن ڈفرینٹ ہے۔ حکیم کے پاس جائیں گے وہ ہر علاج کرے گا آپ کو، ہومیوپیتھک جائیں گے ہومیوپیتھک علاج کرے گا۔ سو مینی علاج ناؤ ڈیز دے آر وچ از سوٹ فار یو ٹو سے آئی گیٹ دیٹس گڈ، ہومیوپیتھ فائن، دوسرے کا نو یا ایلوپیتھی اچھی ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے ٹیسٹ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس زمانے میں سہروردیہ چلے گا، اس زمانے میں یہ کرے گا، اس کی ائمہ پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، very respectful peoples. They are not baddati. They are not telling the deen wrong. One tabqa is saying these things openly. پرام کر رہے ہیں، بدعتی ہیں، ہاں میں میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اسٹوپڈ ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ تو اچھا یہ بات ہے، نماز کا حال دکھانا اپنا تیرا کیا ہے، آنکھوں کو کنٹرول کر کے دکھانا کیا ہے، اندر تیرے بغض گزرا بتانا کیا ہے۔ اس عمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کہتا ہے قلب سلیم لے کر آؤ میرے پاس۔ کہاں سے آ گیا اس نے؟ تو آج قلب سلیم تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے ایک سب پانی بیٹھ پر پینے پر، تو اندازے ثابت تھا کہ ایک پانی آپ بیٹھ کے پی رہے ہیں، کتنے شہیدوں کا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ آپ جوتا اس طرح پہنا جس نے بھی پہنا، 100 شہیدوں کا جواب۔ اوپن کر دیا فیلڈ، اٹ ول بی ہارڈ فار اس ٹو نو اباؤٹ دا ویلی آف سننا، واٹ از دیٹ، اور چلڈرن فیملیز ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ؟ تو فارم کرنے کے لیے لاشعور پر انسان علماء کرام، مفتیان، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دے اسٹارٹ اٹ۔ میں نے اپنی لائف میں دیکھے بڑے بڑے مفتیان آتے تھے حضاب کے پاس، مفتی اعظم آتے تھے۔ پاکستان کے مفتی اعظم کون تھے؟ مولانا شفیع صاحب۔ کہاں سے انسان بنے؟ ناشد تھان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں یہ بات مجھے تو تزکیہ ملا تو میرے قرآن سمجھ آئی، مجھے باتیں سمجھ آئیں، مفتی اعظم بنے۔
یہ بزرگ بننے کی تھوڑی لے آیا آدمی ہے کوئی یہاں پہ ولی بننے کے لیے نا، خلیفہ بننے کے لیے. یہاں تو آدمی بنے میری نماز سے ہی ہو جائے. نماز سے کہ میں سمجھوں گناہ بھائی یہ حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور ہر چیز کام کرنے سے پہلے یہ ایک ایمان کی نشان تھا. مومن کون ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے خود اس عمل کو اللہ نبی کی سن کی شریعت پہ تعرض پہ توڑتا ہے. کہ میں یہ کام کروں، میں یہ کاروبار شروع کیا ہے، اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے. سب سے بڑا متقی اور فتویٰ دینے والا جو ہے نا آپ کو مفتی، وہ کیا ہے؟ ہونا. اللہ نے بھی فرمایا ہے نا، قلب. مومن کو کسی فتوی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. بہت کم جاتا ہے. وہ دل ہی کہتا ہے یار چھوڑ دے، کام گندہ ہے، نہ قرض لے، نہ بدماشی کر. جتنا پاک ہو انسان دل اس کو روکے گا، جتنا اس کو دل گندہ اس کو فراڈی بنائے گا. کر لے یار خیر ہے، قرض بھی لے گا، بدماشی بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، دھوکے بازی بھی کرے گا. ٹو ڈیولپ دنیا کی طرف جائے گا، ہر چیز کو یوز کرے گا. لیکن جس میں تقویٰ ہوگا، یار میں یہ کام کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے ولیج میں، رائٹ اس شریعت الاؤڈ ٹو اس to transfer this place to this place, to do this job to this job, to do this job to this job. Will it be good for my children because it's given to me? You think, then the taqwa will come from the side outside. وہ تقوی ہوگا، he won't be agree with you. وہ بے چین کرے گا آپ کو، وہ آپ کو بے چین رکھے گا. جس سے بچھو گھس جاتا ہے نا آدمی بیچ میں، وہ مچھر گھس جائے قمیض کے اندر، ایسے کاٹتا رہتا ہے نا آدمی بیٹھے بیٹھے، وہ آپ کو بے چین کرے گا. آپ کو جب وہ چھوڑ دے گا then he get the سکون. جھوٹے آدمی کیا کرتے ہیں، وہ مولویوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ٹھنڈا مولوی کون سے جی، اور ہیر پھیر کے مسئلہ بتاتے ہیں ان کو. یہ تھا جی، وہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، طلاق کا وہ ساری وہ چیزیں بتائیں گے جس میں اس کا وزن بڑھے. what tell you right؟ صاف اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. 3 times نے کہا ہے اوپنلی. they are living together now. کیونکہ فتویٰ دے دیا کسی مولوی نے، صدقہ کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں. میں پرسنلی سیدھی صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. اب بتائیں کیا ہوگی آخرت ان لوگوں کی، کتنے حج کر لیں، کتنے عمرے کر لیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. بیکاز ہی وونٹ گیٹ دا سیٹسفیکشن ان ہز لائف اباؤٹ ود دس عمراز، ود دس حج. نیور ایور آئی کین رائٹ اٹ فار دس. گاٹ اٹ پرفیکٹ. باتیں میری کچھ سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ فائدہ مند ہے یہ. آج تذکیہ سمجھ آ گیا. سب کو عالم بنا دیے میں نے ماشاءاللہ. بخاری سے لے کے سب پڑھایا میں نے آپ نہیں. یاد بھی رکھیں، اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. شیطان پھر بلا دے گا. یہ زمانہ بہت خراب ہے. ڈونٹ کانفیڈنٹ، اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کریں. ماشاءاللہ بڑی اچھی جماعت کام کرنے والی ہے، ابھی اٹھ کے جائیں گے، لگ جائے گا یہ بیان. اور ایز پہ ایز کرتے ہیں اس کو. سنیں ان بیانوں کو بجائے بکواس بازی سننے کے. گاڑی میں جب سفر کرتے ہیں آپ، uses this time for your آخرہ. and the best thing for the person who is doing تزکیہ his شیخ. وہ اصل نائب رسول ہے آپ کا شیخ. don't follow anybody. کوئی آدمی آپ کو تزکیہ کی طرف لے کے نہیں جا رہا. جب یہ کہا جاتا ہے when you make shake which is closer to you. ڈونٹ گو آن دا اسٹیٹس میں جی وہ بڑا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ بڑا. ایک زمانہ تھا مجاہدہ کرانے کی جسے ہمیں دے دیا گیا. آپ مجاہدہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو شیخ گدائی شریف میں دے دیا جائے. وانٹ ٹریول اٹ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ زندگی میں نے کیسے گزاری ہے صرف اس تزکیے کے لیے، صرف اس تزکیے کے لیے. یو کانٹ کمپیئر وتھ می. آپ نہیں کر سکتے. آج آپ کو اتنا نا مشکل لگتا ہے کہ گھر سے نکل کے آپ مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، شیخ کے سامنے آپ بیٹھ کے ذکر کر لیں صبح شام کا. یو آر ناٹ ہیو دا استقامت فار دس تھنگ ایز ویل. ایون دس تھنگ یو ڈونٹ ہیو استقامت. کس پہ کرنے تو آپ کیا وجہ کہ گدائی شریف شیخ تلاش کر کے اس کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہاں نا بڑا مشکل ہے کہ دیر سے آ رہا ہے اداوش مسجد سے نہیں. آپ کوئی آ رہا ہے ادھر بیٹھ رہا ہے، کوئی سب سے بہترین کمفرٹیبل جگہ پتہ ہے کہ ذکر کرنے والے ہیں پیچھے ٹیک لگ جائے، وہیں جمع ہوتے رہیں گے پیچھے. اللہ کے بندے ایک مجاہدے پر آئے ہیں آپ. ایز کلوز یو ول سٹ ٹو یور شیخ یو گیٹ دا مور فائر، مور الیکٹریسٹی. وہ تو کونے میں بیٹھے ہے، وہ تو کونے میں بیٹھا ہے. آداب ہلکے کے. ہلکا کہتے ہیں کہ جڑ کے بیٹھ جائے آدمی.
جیسے مرغی بیٹھتی ہے نا انڈے لے کے تو پھر بچے نکلتے ہیں. شیخ کی صحبت میں گھسیں گے نا اندر آپ، یہ اس لیے میں چادر پہنتا ہوں، اس میں اندر آئے میرے جی. اور اسی کرتا ہوں کراچی کی زبان میں، جگر میں آئے میرے. یہ میری کراچی کی زبان ہے. جتنا شیخ کے جگر میں جائیں گے نا آپ، اتنی انڈا میں بچہ جلدی نکلے گا. جو انڈا مرغی کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے اس میں بچہ نہیں نکلتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے. وہی انڈے میں سے بچہ نکلے گا جو مرغی کے پر. میرے تو اپنا تجربہ تھا، اپنی مرغی پالتا تھا، اس مرغی سے روز انڈا لیتا تھا ایک. ماشاءاللہ ہر چیز پریکٹیکلی میں نے دیکھی ہے نا. گرم گرم انڈا نکلتا تھا مرغی کا. پھر اس شابات براؤن کلر کی مرغی میں نے رکھی تھی، براؤن کلر تھا اس کا. تو وہ ایک اسٹائل نے کس نے زبر دیا. یہاں سے سبق سیکھیں کہ یہاں سے صحبت سے اس طرح انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. آداب میں جب آپ جائیں تو سب سے پہلے یہ فلم دا بلینک کریں، آگے جگہ پھر اس کی پیچھے جگہ پھر اس کی جگہ. ان کے ثواب بڑھتے جاتے ہیں. جلدی آئیں، ثواب بڑھ جائے گا. ٹہلتے ہوئے آئیں گے، گھڑی دیکھ کے آئیں گے، آخر میں آگے بیٹھ جائیں گے تاکہ شیٹ پہ ہاں لکھ دیں اللہ فراڈ کر رہے ہیں. ان للہ کہ یہ کہیں گے آپ نے وہاں بیٹھ کیوں نہیں ذکر کیا، تو صاحب کو پتہ چل جائے گا. چلو جلدی سے چلاتے ہیں. جمعرات میں آئیں گے بالکل آخری. اچھے خاصے علماء کرام جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے گھنٹہ گھنٹہ آواز کرتے ہیں جمعے کا. کتنا فراڈ کر رہے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ. معذرت سے کہہ رہے ہیں، اپنی اصلاح ایسا کر رہے ہیں، اپنی اصلاح ایسا کر رہے ہیں. مکمل دنیا غالب ہے، گھنٹہ آواز کرتے ہیں ہر جمعے کو وہ کھڑے ہو گئے. غلط کروں صحیح کر رہے ہیں. اپنی اصلاح کی دیکھیں کتنی بے ایمانی کر رہے ہیں کہ جہاں اصلاح کا مقام اللہ دیا ہے تزکیہ کا، وہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں. دل ہی نہیں کر رہے وہاں جا کے بیٹھے ہیں ذکر سنیں، شیخ کی صحبت میں بیٹھے. ویسے واز کرتے سنیں نا آپ جمعے پہ، ان کو ملا دیں امام غزالی کو، جو حدیثیں سنانا شروع کریں گے عربی کے اندر رٹی ہوئی، دنیا واجب تنخواہ بڑھ گئی بس اس کی. اور کیا اس پہ خوشیاں دنیا بڑی پسند کر رہی ہے. صوفی کہتے ہیں جیل آدمی بیٹھے اس کے ساتھ نہ جانا. ہم اس سے بچاتے ہیں لوگوں کو، تقریر کرتے ہیں کہ مجھ سے بچو، مجھ سے بچاتے ہیں. جہاں سے جس کے نیچے انڈا رکھنا ہے اس سے بچا دیں کہ انڈا یہاں نہ رکھو، اس کے بچے نکل آئیں گے تمہارے، حمال آ جائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تزکیہ ہے. اللہ نے آسانی کر دی، 4 آئمہ دے دی، پھر 4 ڈفرینٹ دے دیے. اب آپ کی مرضی ہے کہ جو بھی آپ چاہے سلسلہ لے لیں اس کے مطابق ذکر شروع کر دیں. ہر سلسلے کے ذکر اذکار مختلف ہیں، کہیں آپس میں نہیں ملیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں. وہ سارے کے سارے علاج ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں واجب ہے یہ؟ اب کیوں نفل کا درجہ اونچا کر دیا ہے؟ کیونکہ فرائض کو صحیح کر رہا ہے. اللہ نے، نبی نے فرما دیا. پتہ نہیں اللہ حدیث کو سی ہے، میرے ذہن میں سکھ نہیں حدیث کا کیا سٹیٹس ہے کہ جب بندہ نفل کرتا ہے تو اللہ کے قریب اتنا قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو، کتنا قریب کہ وہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کا پاؤں بن جاتا ہے. فرض سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ نفل سے. میری جان نفل سے بنا ہے جس کو تو بدعت کہہ رہے. تو پتہ چلا کہ قرب جو ملتا ہے اللہ کا نفل سے بنتا ہے. نفل کو افضل کیوں کہ اس لیے کہ ہے اصل میں فرض. اس نفل نے آپ کے فرض کو اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا. اللہ آپ کو فرض سے ہی ہے، فرض کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. نفل کو آپ نے ایڈ کیا اپنی زندگی میں، اور نفل نام ہے مجاہدے کا، پہلی صف میں ذکر میں بیٹھنے کا، پہلے وقت میں آنے کا. اگر آپ شیخ سے دور ہے، سفر کرنے کا. آپ کو جی طے نہیں ہو آپ کو بریڈ فورڈ سے آپ یہاں آ جائیں، بلنے سے آپ یہاں آ جائیں، یہ بہت بڑا کمال ہے آپ کو. چھوڑے اس گھر سے آدمی نہیں آتا. کتنی گھروں کے اندر بچے سوئے پڑیں گے بس مال دنیا. دے ڈونٹ ہیو فیلنگس، دے ڈونٹ نو اباؤٹ تزکیہ. نہ ان کے ماں باپوں کو پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے کس کی ضرورت کتنی ہے. بس مال ریال چاہیے ہم کو. تو بچہ جوان ہو جائے، کمائے، بوریاں بھر کے لائے پیسے. باپ بھڈا ہو جائے، ہماری جائیداد چھوڑے، مال چھوڑے. اس کے علاوہ ہمیں تیسری کام نہیں آتا، کچھ اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. تو بچے کرتے کچھ نہیں. تو اگر آپ کے مقدر میں صرف اگر ایک ملک میں ہی رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں برڈ فلو میں یا کہیں ایسی جگہوں پہ، بڑی نام عجیب ہی ہیں. شیٹوں میں دیکھتا ہوں نا، بعض نام تو مجھے ہی نہیں پتہ جہاں سے بیچارے بچی ہیں. اور عورتوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ بھائی ان کا مجاہدہ یہی ہے کہ آپ
اپنے شیخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ بیٹھ کے گھر میں سنیں، آپ کو وہی ثواب ملتا ہے، تزکیہ ملتا ہے اس میں. ان کو سوڑ تو یہ بھی کہ بے شک گرم گرم بستر میں بوتل رکھ کے بیٹھیں، ثواب وہ ملے گا جو ایک آدمی کو مسجد میں جانے سے مل رہا ہے. ان کے لیے ایکسٹرا کام بہت بھی ہے نا. جب خامد آئے گا تو اس کی خدمت کرنی ہے، چائے بنانی ہے، روٹی بنانی ہے، فلاں بنانی ہے، یہ بنانی ہے. جیسے اب یہاں سے آئے ہوئے ہمارے بھائی صاحب آئے تبھی تو جا کے نخرے کریں گے، چائے نہیں بنائی ابھی تک، آج انڈا نہیں تیار کیا، یہ کیا بریانی نہیں بنانی. ہم وہاں سے ہو کر ہیں، وہ بیچاری کہے گی یہ تو بڑا اونچا کام کر کے بھائی یہ تو آج نور ہو گیا ہے، خواب گئے تو اتنی دور گیا تھا ذکر کرنے، چلو بھائی آج اس کے لیے بنا دیتے ہیں. کچھ کر گیا، کچھ بھی نہیں گیا. سے بڑا کام کیا اسے. ان سے پوچھو یار، ساری زندگی میں نے اپنی داڑھی جو سفید کی ہے نا، اسی چکر میں کی ہے کہ یہاں سے گدائی شریف سے یہاں ایسے ایسے سفر کیے ہیں. مجھے یاد بھی یاد آتا اس کو کہ کس طرح کہ گدائی شریف کی طرف پہنچا تھا، رات کا وقت تھا، کوئی مجھے چیز نہیں ملی تھی، مشکل سے ایک ٹیکسی ملی، بالکل تنہا طرح. سبحان اللہ، ہائے وہ جذبہ میں آج دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اس کی منتیں کی، اس کو ٹیکسی کے پیسے دیے، ملتان سے سفر کرنا پڑتا تھا وہاں پہ. پھر ایک دریا آتا ہے، اس کو دریا سندھ کہتے ہیں، جیسے بگ انڈس ہے وہ، اس کو کشتی سے طے کرنا پڑتا تھا. ایسا نہیں تھا شیخ ملا جہاں آپ کو. پھر جہاں میرا گھر تھا وہاں سے پھر اگین آئی ہیو ٹو ٹریول گدائی شریف، مائلس کچی جگہوں پہ، پک ڈنڈیوں پر. اس کے بعد جا کر دل ٹھنڈا ہو جاتا جو حضرت کہتے اس طرح استعمال کرتے تھے. ایسے یہ بڑا یہ میں انہیں کی نہ کرتا، ایسے کہتے میں جا کر ان کے سینے سے لگ جاتا تھا. پوچھتے کب آئے فاروقی صاحب؟ میں یہ بھی سیدھا ہی آ رہا ہوں حضور، زبان بھاری پڑا ہے میرا. دیکھیے ایک آپ کو یہاں سے آنا تھا، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کدھر کھانا کدھر ہے، چائے کدھر ہے، آج تو بہت اونچا کام کرے. اچھا اب تزکیہ جو ہے نام محنت کا ہے. آپ کے لیے شیخ محنت نہیں کرے گا، محنت آپ نے کرنی ہے، وہ تو شیڈو ہے. نبی پاک نے محنت نہیں کی ابو بکر کی، وہ خود بیٹھتے تھے باہر. کہتے تھے میں بیٹھتا تھا تو مجھے بھوک سے میرا یہ ان کی 5000 سے زیادہ ان کی حدیثیں روایت کی ہیں وہ رن ہے، جو سب سے کم تک درجے میں آتے ہیں وہ صحابہ کی زندگی میں. کہتے ہیں بھوک سے میرا یہ حال ہو جاتا تھا کہ پھر میں مرگی سے نہ پڑ گئی، وہ پڑ جاتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو مرگی پڑ گئی، میرے سمجھ ایپلیپسی جس کو کہتے ہیں. وہ کیا میری گردن میں پاؤں رکھتے ہیں، اس کے علاج ہوگا نا ان کے پاس، پاؤں رکھتے ہیں گردن پہ. میں کہتا شاید کوئی مجھ سے پوچھے بھوکا ہے، لیکن خیرت اتنی تھی کہتے نہیں تھے کسی سے. کس لیے؟ تزکیے کے لیے بیٹھے مجھے دیکھ جوش میں آ کے اللہ کے نبی نے کیا کہا. دیکھا میرا محبوب شاگرد ہے، بڑا پیارا ہے. کہتا یہ جو تیری چادر ہے اس کو پھیلانا ذرا. پھیلاتی جوئیں پھر رہی ہیں اس پہ سے. جوئیں سمجھتے ہیں ان دا انگلش دا اسمال انسیکٹ which come in the side of the person on the hair especially. جوں جسو کہتے ہیں. I don't know what's the name of in English. Headlights. Sir? Headlights, yeah. It's always come. You don't wash yourself, you don't do Jummah Ghusl, then this start coming Jummah in your head then, and your nakhun. Also for our safety these things. تو جمعے تو ان کا نانا شانہ کچھ نہیں تھا، ان کی جمعیں بڑی پیاری تھیں. صحابہ کی جمعیں ایمان میں افضل تھیں. لیکن وہ ہوئی کہ عالم اسباب ہے، وہ چیزیں پیدا تو ہونی ہیں. پھر تو انہوں نے جو چادر پھٹی چادر تھی پھینکی، جمعیں گھوم رہی تھی، نبی نے کہا دیکھا اس چادر کی طرف، دیکھا نہیں کافی تھا، کہتے جائے اس کو لگا لو سینے سے. بس پوچھو نا پھر بوارا کیا بن گیا، سب بھوکیں ختم ہو گئی اس کی. تو تزکیہ جو نام ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ مجاہدے کا نام ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جت کوئی نظر ماریں، کوئی توجہ کریں، کوئی دل سے نکال دیں. شیخ کے اندر نہیں طاقت دی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں اس لیے نہیں، تو خود تزکیے کے لیے ہے یہاں پہ. ڈو یور سیلف. کبھی کبھی استعمال کرتا ہے اپنے کام اس کو اونچا کرنے کے لیے. جیسے کوئی کام سپرد کر دیا جائے، فلاں جا کر تمہیں یہ تبلیغ کرنی ہے، تو دیکھتے اس میں کمی ہے تو توجہ مار دیتا ہے اس پر اسٹرانگ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ کام کچھ نہ کرے توجہ سے اس کو آگے بڑھاتے جنت دلا دے اس کو. اس لیے آپ میرے پاس نہیں آئے. میں نہ شیخ ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تو آپ کی جو خاک. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ نے بٹھا دیا مجھے، تو آپ کچھ فائدہ لے لیں مجھ سے.
یہ نہ میں کتب و کتاب و اولیاء اللہ بیٹھوں گا غصہ نہیں، اس کے لیے آپ تلاش کریں، مل جاتے جائیں، آپ کو اجازت دیتے وہ چلے جائیں، کسی کے پاس جانا ہے. I don't stop you. یہ دھوکے نہ پھنس جانے کسی کے پاس، بتاؤ کہ مجھے بزرگ بنا دے گا. حضرت صاحب نے تو کچھ ابھی تو خلافت نہیں دی، اتنے سالوں کے چلو اس کے پاس جاتے ہیں یا خلافت مل جائے گی اس کے پاس. بہت ہیں پاکستان میں نقش بندی بڑے ہیں، پیر فلاں جس کے پاس چلے جائیں، بے تو سے جاتا آپ لوگوں کو، لیکن آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، ملنا یہیں سے، آپ کو تزکیہ یہیں سے ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر نیتیں صحیح ہے تو کوئی محنت کریں بھائیو. اگر شیخ دور دے دیا تو ٹرائی اٹ، گیٹ اٹ مور. آپ کو مجاہدہ کم تو نہیں جی، وہ تو بورڈر میں چلے جاتے ہیں، ہم دور ہیں. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں نے اسٹاپ کیا ہوا لوگوں کو فار سم ریزن. دس اونلی فار دا بورڈر پیپلز وی آر ڈوئنگ دیٹ بیکاز دے آر گیٹنگ دا سیم وائس ایوری ویئر. مکے میں حج کرنے جاتے ہیں لوگ، دوسرے کام کر رہے تو وہ بیٹھ کے اپنے شیخ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، جب شاہ کا ٹائم ہوتے ہیں اپنے کانوں پہ لگا لیتے ہیں، وہ اپنے سنتے ہیں. پوچھو زہر کیا نے یہ کام کیا تھا نہیں، کتنے برا کر کے ہے یہ زہر بیٹھا ہے. کیوں زہر کیا یہ کام؟ ہی ڈڈ، ہی از لسن ذکر فار دیئر. They told people that we go there, we don't miss your zikr because we are putting the sheet over there, everything fine. تو کتنا مزہ ہوتا تھا کہ طواف بھی کرتے جا رہے ہیں، شیخ کا ذکر بھی سنتے جا رہے ہیں، بولڈن شریف بھی سامنے ہے، مکہ شریف بھی سامنے ہے. That's called تزکیہ. ایسے لوگوں کا مقابلہ جو اس لائن پہ چلے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے دیکھنا جو یہ کام نہیں کرے، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سکون، ان کی چیزیں وہاں سے گے، باقی چیزوں پہ سب کچھ. یہاں بھی اتنے بڑے بڑے مجموعے لگ جائیں، آپ کو دل کی طرف جن جاتی ہے، لگتے ہیں اعلان ہوتے ہیں نا، مسجد ہے یہ تو، فلاں تشریف لا رہے ہیں، فلاں تشریف لا رہے ہیں، بزرگوں کو دیکھنا پڑا ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی ہمارا آدمی نہیں بیٹھتا. They don't have any interest for that. دل سے میں چیزیں آئیں نکل چکی ہیں ساری. یہی کہہ رہا ہوں، غلطی کہہ رہا ہوں. تو آج میرے دل کہتا ہوں تزکیہ بتاؤں وہاں. تزکیہ سمجھ گیا کہ تزکیہ is a completion to complete your faraiz, because faraiz will be the amal which will be given as judge, will be judged by Allah subhanahu wa ta'ala on a weight. If you get the good over there, you will get the Jannah and Qurb Ilahi, otherwise no. So for that reason we are very far from the Zaman of Prophet Sallam. We are in danger, fitne, everything is there. Allah gives extra job to find that, but He is the extra reward for that. بھائی یہ جو ہے 25 کے اندر ہے، اس کو زیادہ انعام دو، کیونکہ یہ بہت دور تک قیامت مزید تھا. بھائی یہ 27 میں ہے، اس کی جنت زیادہ. تو کام اس نے وہی کیے ہوں گے جو پہلے والے نے کیے. تو فکر نہ کریں، ہم جو آج محنت کریں گے، ہماری محنت کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ تزکیہ. سمجھ آ گئی بات؟ تزکیہ اپنی محنت کرنی ہے اور جنجال لگانا ہے. کیوں؟ بزرگ کے لیے نہیں، میری نماز وہ نماز بن جائے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، جو مجھے برائے سے روکنے والی ہو، میرا دل متقی ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ تزکیہ سمجھ آ گئی؟ اینی کوشچن؟ نو کوشچن، نو کوشچن. آپ کوئی کہے جی بدعت ہے، فلاں غلط کام کریں گے، کوئی بدعت نہیں. صحابہ بھی کرتے تھے، ان کا انداز ڈفرینٹ تھا، ہمارا انداز ڈفرینٹ. اور خود نبی حدیث ہے کہ علاج تو اللہ کرتا ہے، شفا تو وہ دیتا ہے، لیکن اسباب استعمال کرو. پھر تو صحیح تو اس نے کرنا ہے، ہمیں اسباب دیے کہ پھر محنت کرو، تزکیہ کے ذریعے اپنی عبادت کو صحیح کرو. سمجھ آئے گی بات؟ تو تزکیہ بغیر کسی سلسلے میں داخل ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، بدعت ہے ہی نہیں. جب داخل ہوں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو اپنے طریقے سے وہ دوائیں دے گا. بغیر جی پے کے آپ کو جی پی آپ کا نہیں ہے اس ملک میں، دوسرے ملک میں جی پی نہیں ہوتے، وہاں اس کی انشورنس چلتی ہے. بیکاز آئی ایم اراؤنڈ ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ یو نو. تو یہاں ہے جی پی کا سسٹم، ہر جگہ جی پی نہیں ہے، امریکہ وغیرہ میں، جرمنی وغیرہ، وہاں تو انشورنس چلتی ہے، پیسے دو انشورنس ہوتی ہے، آپ کرائیں. یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے سوشلی بہت اچھے ہیں یہ لوگ. یہ بہت سے اب تو بہت بیک ہو گئے، دے آر ویری فار. مخلوق کے ساتھ تعلق بنانے میں ان لوگوں نے بہت کام کی اس قوم نے. اس نے تبھی اللہ نے ان کو پوری دنیا میں حکومت دی تھی. کسی قوم کی حکومت نہیں دی.
ہٹلر چاہتا تھا، ابھی میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، اس کو نہیں ملی، ان کی ملی کیونکہ ان کے اندر ایک چیز موجود تھی، نصارہ میں چیز موجود ہے کہ وہ مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں، نرم ہے اس لحاظ سے، درویش ہیں ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان کی، مارتے بھی خود ہیں تو سب سے پہلے امداد بھی خود ہی بیچتے ہیں، ماشاء اللہ جی انداز ہے ان کا دیکھے، سب سے پہلے امداد جائے گی یہاں سے، چلو چلو یار مار دیا، بدل بھی کر دو، ان کی بیچارے بھوک کے مر رہے ہیں، اور اپنے ملک میں لے کے بھی آتے ہیں، ان کو نوکری بھی دیتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ان کی قوم کہتے ہیں کیا بکواس کر لیتے ہو، انہیں کو لے کے آ رہے پھر ہمارے پاس ہے، ایسا ہی نہیں ہے، تو ایسی قوم کو کیا دنیا آخرت کو ان کا حصہ نہیں ہے، پوری دنیا دے دی، ان کا جھنڈا پوری دنیا میں گھومتا تھا، شام نہیں ہوتی تھی کوئی ان کی جو حکومت تھی، ایسی ہے نا، ہم خود بھی ان کے غلام تھے، ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تھا ان کے ثبوت کے دنیاوی حساب سے، ہے یہ نہیں، تبھی تو رنگ چڑھا ہے ہمارے پہ، انہوں نے اپنے رنگ چڑھائے ہیں، دنیا نے ان کو بلند کیا کہ میری مخلوق سے پیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں چلو دنیا تو دونوں ان کو، دنیا ریوارڈ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی نیک کام کرتا ہے نا کوئی اس قسم کا تو اس کے ریوارڈ اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، ایسے ہی مولانا انشاءاللہ حدیث کے خلاف بات نہیں کروں گا، تو یہ جو ان کے ایوارڈ ملتے ہیں نا دنیا میں سب کچھ کریں، یہ ایوارڈ اس لیے ملتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں مخلوق کے ساتھ، آپ کمپیئر کر لیں، آپ خود بھی کھڑے جائیں ان بھی کھڑے جائیں ایک تل پہ جا کے، آپ دیکھیں گے ان میں اخلاق زیادہ ہو، وہ کبھی لائن نہیں توڑیں گے، کبھی آگے آپ سے بھاگیں گے، تھوڑا سا ہاتھ لگ جائے گا تو سوری کریں گے، ہم تو جہل کے جاہل ہیں، سب سے پہلے آپ لائن لگی سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں، آگے ہم لیں، اور کہاں مکے مدینے میں دیکھنا آپ کبھی کیو سسٹم ہے ہی نہیں، اگر وہاں کیو سسٹم ہو تو 95% ہمارا حج آسان ہو جائے، شیطان پہ کنکری مارنا سننے، ہم کہتے ہیں پہلے میں، حالانکہ اسلام نہیں سکھاتے، اسلام وہ سکھاتے جی کر رہے ہیں، غلط کروں صحیح کر رہے ہیں، تمیز ہی نہیں ہے، کبھی یہ نیچے تھوکیں گے نہیں، کبھی یہ کاغذ نہیں پھینکیں گے، ہمیں دیکھیں ہم نے جان کی چیز پھینکنی ہے زمین کے اوپر، جان کے تھوکنا ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ ان کو دے دیتا ہے کہ ہم یہاں کی روٹی کھاتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں نا بہت پسند کرتے ہیں، ہمیں وہ چھوڑ کے یہاں سکون ملتا ہے، حالانکہ وہ پاکستان ہے، پاک کر رہے ہیں تو بھاگتے کیوں؟ بس روٹی ان کی کھاتے ہیں، چوزے ان کے کھاتے ہیں، مال ان کی کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں وہاں لیکن کھاتے پیتے ہیں یہی ہیں، کیوں؟ اونچا کر دیا ان کو ہمارے سے، پڑھتا جنہوں نے ایک سے بحث کی، دوست ہے نا سب انگریز صاحب، سچی بحث کی تھی اس نے، کیوں آئے آپ یہاں مجھے بتائیں؟ اس لیے کہ سپیریئر نہیں ہے، تو آئی ناٹ ایکسپٹ وی آر سپیریئر، وہ صحیح کہہ رہا تھا، ایکسپٹ دین وائی یو آر ہیئر، وائی یو ہیئر، صحیح کہا، فرسٹ میں تو پڑھنے آؤں، گو گیٹ ایجوکیشن یور اون کنٹری، accept it that we are superior, I will have to, because اللہ تعالیٰ کی اخلاق کی وجہ سے دنیا میں نے کو سیدھی کر دیا ہے، لیکن ایمان جب آئے گا آخر میں تو ہم ہی سب سے اونچے ہوں گے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو دنیا میں بھی اگر کافر بھی اچھا کام کر جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے اعتبار سے آگے کر دیتا ہے اور ان کو محتاج بنا دیتا ہے، تو ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کے اخلاق کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہ ان کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، اپنی قوموں کو لے کے آتے ہیں، جنریشن کو نہ لا کے آباد کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کروں صحیح کہہ رہا ہوں، زندگی برباد کرتے ہیں کہ بھائی یہاں آ جائیں، اس ملک میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کیوں؟ یہ پتہ ہے کہ اللہ نے روٹی کی فراوانی کی ہے، ان کو اخلاق کی وجہ سے دیا ہے، حالانکہ جو چیزیں ہمارے ملک کے اندر آئے، نو اباؤٹ پاکستان، پاکستان پاکستان کے اندر یہاں تو ایک ہی چیزیں ملتے ہیں، وہاں تو کئی موسم ہیں، سردی چاہیں تو سردی مل جائے گی، آپ کو گرمی چاہیں گے تو گرمی مل جائیں گی، میڈیٹرین سیزن وہ آپ کو مل جائے، ہر سیزن آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہل ملیں گی آپ کو، خوبصورت آبشاریں ملیں گی، ہے ایسا نہیں ہے؟ انڈیا میں بھی ایسے ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھوک کو مٹاتی ہے، یہ بھوک کو مٹاتی ہے، آسائش دیتی ہے، پوری جنریشن کو لا کے بات کرتے، پیش ایمان چلا جائے ہمارا، پرائرٹی میں بھوک کو ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں جا کماں پتر کماں، ادھر ہی جاتے کیا کرنا ہے، وہ کبھی کبھی آ جائے کر زیارت کے لیے، بس وہ بھی زیارت کیا ہوتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اخلاق سنوانے اپنے،
عمل کی ہے کس بھی اخلاق مخلوق پر خیال کیا، ان سوشل لائف بنائیے، خیال کرتے ہیں ایسی ایسی ان کی جگہ بنی آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ جہاں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ حیران مفت لیڈیز کے لیے، یو ڈونٹ نو، لیڈیز کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں موسٹلی 95% اس میں ہماری مسلمان عورتیں ہوتی ہیں. دے گیٹنگ دا بینیفٹ آف دیٹ بٹ دے ارینج اٹ اینڈ دے ریسپیکٹ اے لاٹ. آپ میں میرے حوصلے نہیں ہے کہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ان کے مذہب جو ہے مختلف ہے، ان کا مذہب مختلف ہے ہمارے سے، وہ ہمیں برداشت کیے ہوئے تھے. اور تھوڑی بات کرتے ہیں دیکھو یہ تعصب کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندے تم تو اتنی دیر بھی اپنے رہنے دو، تم نے تو یہاں اپنے بچے پیدا کر لیے ہیں، انہوں نے اب اس بوجھ کو سنبھالا ہوا ہے. کوئی کرتے ایسے؟ مجھے بتایا آپ کو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا اس طرح. ان کو مفت دیں، ہم مفت جا کے جھوٹ بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، ماں باپ بھیجتے ہیں ہمارے، یہ سب کچھ ہم فراڈ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ فراڈ سے کھا رہے ہیں، لیکن they don't say anything to you. دنیاوی طور کے کون سپیریئر ہوا؟ ہم غلام ہیں ان کے، مینٹلی غلام ہیں. ان کی ڈر کی وجہ سے ہم اپنے امام لباس نہیں پہن سکتے، امامیں نہیں پہن سکتے، بس روٹی یہاں مل رہی ہے وہ کہاں پریکٹس اٹ. 99% ہماری مسجد جمعے کے دن سارے ان کی شکلوں میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے ان کے لباسوں میں کھڑے ہوتے ہیں. من تشبہ قوم فہم عنہم، جبکہ قوم اللہ نے بھی نہیں کہا، سب ہم اسی میں کھڑے ہوتے ہیں. بک گئے ہم، اولادوں کو بیچ دیا، پھر کہتے ہیں جنت چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تزکیہ چاہیے. اس کے لیے میرے شیخ نے ایک لفظ کہتے ہیں، فاروق صاحب میں آپ کو وہاں بھیج رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس قوم کو بھیج دی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں اس قوم، وہاں اس دنیا کے اندر آباد ہو رہے ہیں، تو اب تم نے جا کے یہ کام کرنے کے تزکیے سے جو وہاں پہنچ رہے ہیں ان کے کوئی ان کو صفائی کرو ان کی جا کر. میں آپ کو پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، میں وہاں آپ کے لیے کوئی اسٹیٹس بنا، مجھے پتا ہے آپ بہت ہائی ہیں اس ملک کے اندر، آپ کو ضرورت نہیں جانے کی. گو دیا نا وقت فار دا دین ہو گیا. فیکٹری لگا کے نہیں بھیج رہا ہوں جا کے، ادھر فیکٹری پاکستان میں فیکٹری، ادھر فیکٹری، ادھر، یہ چکر نہیں ہے. بہت جلد سریع حساب ہوگا آپ کا اور میرا. میرے بچوں بس مال کمانے نہیں آئے ہم دنیا کے اندر. اربوں روپے کی جائیداد، اربوں روپے کی جائیداد میں نے پھینک دی زمین پر، بھائیوں کو دے دی. میں کہا I don't want it because I'm not coming back in this country now. وہ کہتے ہیں ہم وہاں پیسے بھیج دیں، میں I don't need it, keep with you. واللہ میں مسلم میں بیٹھا ہوں، ایک پراپرٹی میں اپنی ماں نے رکھی کراچی کے اندر، نہ مکان نہ دکان، سب بھائی میں کھائے پی آواز نہ واٹی. کہتے آپ کو وہاں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت میں پوری ہو رہی ہے. کہتا اچھا وہاں وہ ٹیکس، میرے زندگی میں کبھی میں لائن نہیں لگاؤں جا کے سوشل سیکورٹی کے لیے. ہاتھ سے کمائی تھی، اس میں اتنی برکتیں روز کھاتا ہوں الحمدللہ. کوئی میرا ایکسٹرا مکان نہیں ہے، کوئی کرایہ پہ دکان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میری عمر میں تو لوگوں کے 4 مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں بنائی لوگوں نے، فیکٹری بنائی ہوتی ہیں، چل رہی ہیں لوگوں کی. دیکھو میرا تو تہی دست میرے پاس کیا ہے، کیوں یا یہ کر لو کام یا وہ کر لو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اگر میں اس طرف لگ جاتا تو یہ نہیں میں عقل مند نہیں ہوں، بہت وزڈم ہوں. میرے صحبت میں تو لوگ بڑے بڑے تاجر بن گئے ہیں، بزنس مین بن گئے ہیں، وہیں سے سیکھے ہیں. بچے وہ لوگوں نے تو وہاں سے بزنس سیکھے ہیں میرے پاس آ کر. مجھے آتا ہے کمانا، دنیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نا ہے. لیکن اس قوم کے اندر یہ صلاحیت اس دنیا میں اس کو اونچا کیا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کہ تم میں یہ صلاحیت، ہم صلاحیت تم پیدا کر لو گے، دنیا میں بھی اونچا کر دیں گے، آخرت میں بھی اونچا کریں گے. ان کو دنیا دے دی بیچارے کام کہ ان کے ہمیں ان کا غلام بنا دیا ہے. ان کے غلام ہیں، نوکر ہیں، کھاتے ہیں، ان کے چپڑاسی ہیں. ذرا اپنے آپ اونچا نہ سمجھے، اپنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے آگے. بکے ہوئے ہم لوگ منتی کر کے یہاں رکھ لو رکھ لو رکھ لو، گالیاں دیتے ہیں تو وہ صحیح جیسا گالیاں دیتے ہیں. جاؤ گو بیک وداؤٹ یو. نہ مذہب ہمارا ملتا ہے، نہ شکل ہماری ملتی ہے، نہ تہذیب ہماری ملتی ہے، کچھ تم سے نہیں ملتی. کیوں گڑے ہو یہاں پر؟ یار روٹی کے دنوں کھانے
چلو کھا لو 3-4 گالیاں تو روٹی تو مل دی ہے نا یار کھانا واسطے. یہی ہے نا ڈھیٹ بے حیا ہیں ہم لوگ. کوئی نہیں ہے میری بیٹی نے پردے اتارے نا یار, وہ یہی کہتی ہے نا ذکر کچھ نہیں ہے نا, چلو سے آتے بھی نا لگی رہی تھے کم پہ بے حیا. ہم پہ تزکیے کی ضرورت ہے, بہت سخت تزکیے کی ضرورت ہے. I talk some bitter things, but this is truth. Bitter is always truth. Lies is always sweet. سمجھاری بات میری آپ. اور اولاد کی اولادیں ہم نے اپنی برباد کر دی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک بڑی نعمت آ گئی کہ اڈا کھل گیا تزکیے کا. Get profit yourself, your اولاد, your family. اب یہاں آپ آ گئے ہیں تو اللہ نے انتظام کر دیا آپ کے لیے, لیکن افسوس ہے اب بھی وہ اپنے اولادوں کو اس طرف نہیں لے کے آتے. ایسے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے بچے سوئے پڑے بیٹھے پڑے, اس کا کیا جواب دیں گے جب اللہ نے ایک انتظام کر دیا ہے کہ یہاں سے چلو تم یہاں آ گئے ہو جس طرح بھی آ گئے, لیکن پھر بھی تمہارے دین بچانے کے لیے ہم نے تزکیے کی ایک کھول دیا, ایک اسکول تھا اور ہم نے تمہارے لیے نقش بند دیا. نہیں آتے. دوسری جماعت کہے گی یہ کام ہی غلط کر رہے ہیں, وہ کہے گی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں, گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں. ہر آدمی روکتا ہے تزکیے سے آج کل. عالم کہیں گے بیکار کام ہے, وہ کہیں, میں صحیح بتاؤں آپ کو, ایوری باڈی کرٹیسائز آن اس, دے ناٹ ڈوئنگ دا پراپر جاب, بٹ وین دا پراپر جاب از ڈوئنگ اونلی دس پلیس. آج ہمیں کسی علم دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑی ضرورت تزکیے کی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کو سنبھال لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب جو دارالعلوم کھل رہے ہیں, میں باتیں صحیح کرتا ہوں نا, یہ سب یہ بنیاد ہے کس چیز کی؟ نفس کی بنیاد ہے, یہ دنیا کی بنیاد ہے. وی ڈونٹ نیڈ دیس کہ آپ 6 مہینے میں عالمہ اور عالمہ بنا رہے ہیں, سال کے کورس کر رہے ہیں, 6 مہینے کے کورس کر رہے ہیں. All these fraud doing with your nafs. We are so bad, so dirty, filthy, سب کچھ ہمیں کہ we want to wash ourselves. Water. اس وقت ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ عالم بننے کی, نہ حافظ بننے کی, نہ قاری بننے کی. We don't need. We want جو کچھ اللہ نے اس وقت ہمیں ایمان دے دیا ہے اس کو ہم اس قابل کر لیں کہ ہم اللہ کا ضرور بچا سکے اپنے ایمان کو. جب میری بات سے متفق ہاتھ کھڑے ہیں, جھوٹے ہاتھ نہ کھڑے کرنا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, جزاک. یہ میرا پیغام ہے. ہر چیز کی وقت پہ ضرورت ہے. ہاں قرآن کی ضرورت ہے, قرآن کی ضرورت آتی ہے, علم کی ضرورت ہے. یہ فل ہو گئی یہ چیزیں ساری, یہاں تک آ گئی, اتنی آ گئی ہیں کہ اب وہ پڑھنے کے بعد, قرآن حفظ خالی کرنے کے بعد, پھر وہ لڑکیاں گوروں سے شادی کر رہی ہیں, لڑکے گوریوں سے شادی کر رہے ہیں. بخاری پڑھنے کے بعد, علم عالم بننے کے بعد, اور لڑکیاں شرابیں پی رہی ہیں کیونکہ فل ہو گئے, اور ہوگی یہ ساری چیزیں ہمارے سے. کبھی سنو تو 6 مہینے کا عالم بنا دیں آپ کورس, 1 سال میں 8 مہینے میں آپ کورس بخاری پڑھا دیں گے ساری, آپ سب علم دے دیں گے. شارٹ کوشو کر دیے. اچھا اب تو یہ بھی ہو گیا کہ انگلش میں پڑھاؤ, چھوڑو عربی میں کیا پڑھاؤ, بچے سمجھتے نہیں ہیں. سنا ہے میں نے. Just think about it. Just think about it. یعنی اس کو آپ عالم نہ کریں تو بس آپ کو گھر سے یہاں سے نکال دیں گے. کیونکہ سب سے گندا کام جس وقت ہو رہا ہے نا, وہ کون سا ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ یہ سب فرسٹ کام ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی کرامت ہے میرے شیخ کی کہ پوری مسجد ہمیں دے دی اس کام کے لیے. اور مسجد بھی جو جس کا نام ذکریہ ہے نا, جھگڑیا تھا اس کا کام. ہر روز یہاں پولیس آتی تھی اس جگہ پر, پوچھو یہاں کرو, ہر روز پولیس آتی تھی, جھگڑے لڑائی فساد اس مسجد جتنا اس میں. میں تو کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا یہاں. نہ کم بیک. اس نے جو میرے پیچھے پڑا ہے جی آگے آؤ آؤ آؤ, 7 دن پیچھے پڑے رہا. میں کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا تو مولانا عبداللہ منظر ہے, یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ, بڑی محبت کرتے ہیں. یہ پرانے لگے میرے ساتھ بیچارے, یہ کھڑے اور پمفلٹ بانٹتے ہیں میرے ذکر کا, کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس سے تقویت دیتا ہے ایمان میں. کوئی ہو تو میں سنوا تھا, میں کہ یہ آدمی جو مجھے دکھایا ہے نا اور میری طرف سے یہ پرچار کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح مجھے بھیجا جا رہا ہے ادھر.
میں نے کہا باندھ لے بیٹا، کس لے کمر، اب آئے گا تیرا مجاہدہ شروع اب ہوگا. ایسی مسجد میں جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک دو دفعہ جھگڑے، پولیس، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ماں بہن. کیوں بھائی ایسا ہے نہیں فاروق، نہ کوئی عالم نہ کوئی حافظ، جس کا گریبان پکڑ کے مارتے تھے ایک دوسرے کو، گالی بنتے تھے، یہاں گالی سب کچھ ہوتا. ایسا ہے ہی نہیں. بولٹر والے جانتے ہیں، وہاں مجھے کہا جا تو ذکر کرا، مارا گیا میں تو. اور تائید کر دی مولانا عبداللہ نے. میں کہا یہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بڑا ایسا اسی شخص کو دکھاتا ہے جس کے دل میں آپ کو احترام ہے نا، اس سے آپ کو تقویت دیتا ہے. مجھے ان سے محبت ہے، اچھے انسان ہے نا. میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا دارالقرآن میں، اچھے لگتے تھے. پھر ان کو دعوت دی میں نے، فورن آ گئے، بیعت ہو گئے، ذکر سیکھ لیا الحمدللہ. اس کے اطمینان یہ میرے اختیار تو نہیں تھا، اسی کی مجھے تشبیہ دکھا دی کہ لے بھائی یہ تیرا تم تقسیم کر رہا ہے تیرا کام. ماشاء اللہ. میں کہا اب تو صحیح آدمی مجھے دکھا دے گا. میں یہ بھی نہیں کر سکتا شاید شیطان آ گیا. میں کہا عبداللہ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. میرے دل میں اس کی محبت اور عزت ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی مولانا صاحب بس جس کو کیا میں آ رہا ہوں. ان کے جشن من گئے کہ لے بھائی آ گئے اب تو. ان کے ارادے کچھ اور تھے، میں کچھ نہیں کہتا، میں کسی اور ارادے سے پھر آیا. تو اس لیے اللہ نے پھر کیا دکھایا اسی مجلس میں کہ ذکر بڑا، ذکر والا اکبر. کتنا بڑا اکبر ہے کہ 8000 پہلی دفعہ جب مجموع لگا تو 7-8 ہزار آدمی یہاں تھا. آج کل ریکارڈ ہے بولٹر میں کبھی اتنا آدمی نہیں ہے. سب کے منہ کھل گئے کہ آدمی تو حق ہے، لیکن مانا نہیں. اس کا نام ہے دھوکہ. اتنی سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ اس پوری مسجد کے اندر سکون سے ہم ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جھگڑے والوں کو نکال دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں اس آدمی کو، ادریس کو یہاں 5 منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کرتا تھا جو آج پوری مسجد کے لیے بیٹھا. ہم ٹن ٹروتھ تو کئی جھگڑے ہو چکے ہوتے، لیکن دور سے واپس آ جاتے ہیں. یا ذکر حضرت صاحب آتے ہی نہیں کوئی لڑائی کرنے کے لیے. تیار ہیں لوگ، ابھی بھی ہتھیار تھامے ہوئے لوگوں نے، لیکن ذکر کا نور ایسا ہے کہ کسی جھگڑوں کو یہاں پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. جس دن میری دکان اڑ گئی، دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے یہیں پر. جب میں نے اپنی دکان اٹھا لی نا، میں اپنی پرسنل بات نہیں کر رہا، ذکر کی بات کر رہا ہوں، میری وجہ سے نہیں. the work which is given to me by my sheikh, this is the karamat of this work. لیکن تسلیم نہیں کر رہے لوگ. یہی تو نبی کا زمانہ تھا. کہ اچھا یہ بتائیں آپ معراج پہ کیسے گئے؟ بھائی میں معراج پہ گیا. اچھا آپ بتا دیں گے، یقین کر لیں گے چیز پہ ہم بتائیں بیت المقدس کے کتنے پلر ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے پریشانی کبھی ہوئی نہیں. ان کے سوالوں پہ کہ میں کوئی پنکھے گن رہا تھا، یہ تھمبے گن رہا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سال ہو گئے آپ کو مسجد میں آتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں جی کتنے پلر ہیں یہاں پہ؟ آپ نہیں بتا سکیں. کتنے دروازے ہیں؟ آپ نہیں بتا سکیں. بتا دیں گے؟ میں نہیں بتا سکتا. کتنے سالوں سے مار 1 2 3 4 5 گننا پڑے گا. تو اللہ نے کہا نبی تو کیوں گھبراتا ہے؟ اندھا بھی تو میں تیرے ساتھ ہی کام کیا وہ بھی کرتا ہوں. جب میں تجھے اوپر بلا سکتا ہوں تو تجھے یہیں نہیں دکھا سکتا چیزیں ساری. تو تیری آنکھیں کو ویسی آنکھیں، عام آنکھیں ہیں تیری آنکھیں تو نبی کو، نبی سے بھی اوپر آنکھیں تیری. وہ کون سی؟ محبوب کی آنکھیں. ہوتا یہ ہے دیکھتا تو اوپر ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے پیچھے دیکھتا ہے. تو اپنے سے کمپیئر کرتے اس کو. وہ ہمارے جیسے بشر تھے، بشر تھے. قرآن کہتا ہے بشر تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. جھگڑا ختم ہوا بریلیوں میں نہیں وہ ختم. یا کوئی چیڑی گل ہے. بشر سب مانتے ہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں ہمارے ہاتھ جیسے، ہمارے جیسے. کیوں کہ اس لیے ہمارے اندر آنا تھا، انہوں نے وہ ساری صفات پیدا کر دی آپ نے، لیکن وہ یہ تھے نہیں. کیوں معلوم؟ یہ ہمارے دیوبندی عقیدہ ہے، یہ ہمارے قابل کا یہ عقیدہ ہے. سب سے بہترین عقیدہ رکھنے والی کوئی جماعت ہے وہ دیوبندی ہے. میڈیٹر ان کا نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. ہر دیوبندی صحیح نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو. جب دیوبندی کا لفظ کہتے ہیں یہ نہیں سارے جو بھی دیوبندی وہ صحیح ہو جائے گا. نہیں، دیوبندی وہی صحیح ہے جو سیدھے راستے پر ہے، تصوف پر ہے، تزکیے پر ہے، جن باتوں کو مانتے ہیں. نا فرقے کے اندر کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. اس سے بریلی میں ہر بریلی صحیح نہیں ہے.
اچھے بھی یوز کرنے لوگ جن کے عقیدے صحیح ہیں, سیدھے راستے پہ حرام حرام سمجھتے ہیں, ان میں بھی صحیح لوگ ہیں. بات سمجھ رہا آپ. تو یہ ٹائٹل سے آپ کسی کو نہ لیں, آپ دیوبندی یا بریلوی, ٹائٹل سے نہ لیں, انسانیت سے لیں کہ تو پریکٹس کیا کر رہا ہے. لیکن سب سے بہترین جو الحمدللہ ہمارے اقابرین نے کام کیا ہے, ایسا سنبھال کے دین پیدا کیے نا, نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے. یہ کمال کیا, اللہ کی شان ہے, ایسے لوگ پیدا کیے نا اللہ تعالیٰ نے. سو نائس کے سکون ملتا ہے ان سے جب ان کی طرف رغبت کرتا ہے کسی مسئلے پر. میں دیوبندی کی طرف رغبت کرتا ہوں, الحمدللہ مجھے شیخ بھی وہی دیا, لیکن جھگڑا مارا کسی سے نہیں ہے. لیکن سیدھے راستہ ایسا دیا ہے کہ آپ افراد و تفریق سے بچتے ہیں. آپ نبی کو نبی مانتے ہیں, محبوب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ پیچھے بھی دیکھتا ہے, آگے بھی دیکھتا ہے, بشر بھی مانتے ہیں, نور بھی مانتے ہیں. بٹ لیفٹ. لیکن اس میں آپ اگر غلو کر دیں گے کہ وہ اتر آیا مصطفیٰ بن کے زمین پر, ایسے شعر لکھیں گے, یہ تو بدعت ہے, حرام ہے. اتنا چڑھا دیا اپنے نبی کو, اللہ تھے لیکن نیچے وہ مصطفیٰ کی شکل میں آ گئے. واہ کیا نعت پڑی ہے, کیا نعت پڑی ہے, کافر کر دیا سب کو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ احتیاط. میں جب اپنے شیخ سے کہا نا, ساری باتیں پتہ نہیں پڑتی ہیں شروع میں جب بات, میں کہا حضرت میں شاعر ہوں لیکن شاعری چھوڑ دی ہے میں نے, نعت لکھتا ہوں, مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں شاعری اچھی چیز ہے, لیکن ایک چیز جو پہلے شاعری کرتے تھے اس سے زیادہ احتیاط آپ کو اس میں کرنی پڑے گی نعت میں. وہ تو آسان تھا, یہ بہت مشکل کام ہے نعت لکھنا. کیوں؟ کہ اس میں غلو نہ ہو. یہ حضرت کی نصیحت تھی مجھے, احتیاط بہت کرنا نعت لکھنے, ہے اچھی چیز, پوری باتیں نہ کرنا. ایک حد جو شریعت میں دی ہے اللہ نے, ہر نبی کی مقام کو جو نبی کی دیا ہے, اس سے بڑا تعریف ہی نہیں ہے نبی رکھنے کے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ختم. باقی تیرے علم کے والوں کو علم نہیں ہے, تیرے مقابلے کوئی جان نہیں سکتا, تیرے مقابلے کچھ ہے ہی کوئی نہیں ماں سوائے اللہ کے. لیکن جب تک ان کو اللہ سے نہ ملا دیں ہمیں ٹھنڈ نہیں پہنچتی. شرک ضرور کرانا ہے اس نے شیطان کو. یہیں تو جماعت بنی ہے, یہ نصارہ کیوں بنے؟ محبت کرتے کرتے خدا ہی بنا دیا ان کو. تو آج ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا, خدا ان کو اترا ہے زمین پہ. یہ نہیں تھی یہ چیز جو چھانٹ کانٹ کی ہے دیوبندی کے اندر, بڑی بہترین چیز ہے یہ. کیوں یہی مولانا بات ایسا تھے اپنے پیچھے کا سب ہے, غلو نہیں کرنا سیکھ سکتے. تو نبی کی آنکھ تو ایسی تھے, پیچھے بھی دیکھتے تھے, سب جانتے تھے. تو آپ کو بتا دیتے تو آپ کو جو سب سے کہتے سب سے زیادہ میں گھبرایا اس وقت جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کی کہ اس کا جواب ایک دم مانگ رہے تھے, بتاؤ وہاں پہ کتنے دروازے تھے, وہاں کتنے تھے. حالانکہ تو کیوں گھبراتے, کھول آنکھ, اصل آنکھ تھی ہے, کھولی تو سامنے تھا بیت المقدس, گن گن کو بتاتے رہے. لیکن مسلمان ہو گئے وہ نہیں. آج اتنی بڑی کرامتیں دیکھی ہیں آج ذکر کی, کوئی ہے ذکر کے اندر نہیں, پھر نکل جاتے. آتے وہی ہیں جس کی قسمت اللہ نے ہدایت لکھ دی گئی ہے. وہیں ہم کے وہیں, ہم وہیں کے وہیں ہیں, وہی ایک نہیں آتے. جو پہنچ گیا ہے وہ اللہ کا اتنا شکر کرے کہ تو نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے, اور پھر مجھے وسوسے ہیں, پھر میں بھی سوچوں گی یہ صحیح ہے نہیں لیکن غلط ہے. استغفر اللہ بولے کہ کتنا بڑا انعام تو نے مجھے دیا ہے, میری جنشوں پہ کیا ہے, تو پھر بھی وسوسے آ کے شیطان مجھے تنگ کرے. میں لعنت بھیجتا ہوں شیطان پر, پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں اس طریقے سے ہٹ جاؤں. اس تزکیے کے لائن عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, عام آدمی ہو, جو بھی ہو, اللہ نے اس کو چن لیا ہے, اس سلسلے کے اندر جو ڈال دی ہم نے. اب تو اپنے آپ کو صحیح کر, یہاں آ گیا کھا پی کما, کوئی حرج نہیں, بچے تیرے آگے, لیکن ان کے ساتھ یہ کام کر کے تزکیہ ضرور کرا ان کو. نہ تیرے ایک ایک چیز کے حساب ہوگا, کیونکہ تو جب یہاں بنگا لے ہی لیا ہے یہاں آنے کا, تو یہاں ہم نے انتظام کر دیا ہے اس چیز کا, یہاں ایک جماعت پیدا کر دی ہے, ایک تزکیہ میں نے ایک کلاس کھول دی ہے, برانچ کھلی ہوئی ہے یہاں جہاں تمہارا تزکیہ ہو سکتا ہے. اس میں سستی مت کرو, دے دیجیے اللہ نے اجازت یہاں کے آنے والوں کو, کھاؤ پیے, نوکری کرو, جو کچھ کرو, گاڑی لو, مکان لو, لیکن خبردار اس وہاں سے نہ ہٹنا, اس جگہ سے میں تمہارے ہر انعام کو بلند کر دوں گا. پھر
یا تو پہلے آتے ہی نہ پنگن لیتے. انہیں دنیا کے لالچ انسان کو ہے, سال زندگی انتظار کیا رہنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو گھس گیا تو لیکن تیرے پاس ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, میں ہی کسی آدمی کو وہاں سے بھیج دیتا ہوں جو تیرا خادم نوکر ہوگا, تجھے تیرے اولادوں کو سب کو صحیح کرے گا, لیکن تو ناشکری نہ کرنا. ہم پھر بھی ناشکری کریں, نہیں جی بچے نوکری پہ جانا ہے, بچے نے کام پہ جانا, نہیں کہتا زندگی یہاں گزارنی تو چل پاکستان آنا, پاکستان جاتے ہیں, یہاں نہیں نہ میں رہنا, مجھے ڈبل حساب دینا پڑے گا. اگر یہاں رہنا ہے تو تجھے یہ بچنا پڑے گا اس جگہ سے, یہ آپشن نہیں ہے. میری بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو میری بات اس بات کو مانتے ہاتھ کھڑا کرے ذرا, بس چھوڑ دیں. ٹھیک, ایک تو جرم کر ہی لیا ہم نے, یہاں بھاگ گئے ہم لوگ, یہ بڑا جرم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جرموں کو معاف کرتا ہے نا. ایمان دے کے ہمارے کچھ اندر تھوڑا نور دے کے اس جرموں کو معاف کرتے. چل لالچی کتے یہاں پہنچ تو گیا ہے تو, اب چل میں تو انتظام کرتا ہوں, یہ ایک اسکول کھول دیتا ہوں جہاں سے تجھے جنت بھی مل جائے گی, تیری اولادوں کی اولادیں بچ جائیں گی. تو وہ تو کام کرو بھائی, وہ کام تو کرو, پھر کیوں تم کو بھاگتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہ کراماتیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے, یہ کرامت نہیں ہے کہ ہم بیٹھے اس مسجد میں. سب سے بڑی مسجد کمفرٹیبل, صرف کوئی کام نہیں ہوتا, صبح شام سب نکل جاتے ہیں بڑے بڑے تبلیغی, حالانکہ تبلیغی جماعت کا جو اڈا ہوتا ہے وہاں آپ کام نہیں کر سکتے ذکر کا. بس یہ بتا رہا ہوں آپ, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن خوب محبت سے کہتے ہیں آپ کریں جی, ہم اوپر کرتے ہیں آپ نیچے کریں, ہمیں کوئی فرق پڑتا. کیسی محبت پیدا ہوگی. مولانا مامون دل سے محبت کرتے ہیں مجھ سے, اور میں ان سے کرتا ہوں. یہ فضا آج تک آپ کسی مسجد میں نہیں ملے گی تبلیغی جماعت اور ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ پازیٹیو نیگیٹو ہیں. کیوں مولانا اندر کی بات نہیں بتا رہا, میں صحیح بتا رہا ہوں, اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ذکر بڑی بیکار جماعت ہے, بس ان کو تو اپنے کام آتا ہے. تبلیغ کو یہی لوگ خراب کریں جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں, بڑے سست لوگ ہیں. مانتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بس یہیں بیٹھے رہتے ہیں, پر گردن جھکائے. اعتراضات بہت, لیکن یہاں سوال ہی پیدا نہیں اس مسجد. ڈائجسٹ کرتے ہیں ہمیں, جب یہاں سے نکالا جاتا ہے ہم ہی نہیں کہتے ہم ذکر بڑا کان تبک کے نکل. میں سب کو کہا جیسے جماعت تو چپ کر کے نکل جاؤ یہاں سے, خبردار کو آدمی بیٹھے. ریسپیکٹ دیم, دے ڈوئنگ سم ورک. سمجھ ہوگی تم کو کلا کی ادھر بھی آ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, ایسا ماحول مجھے کسی مسجد میں دکھا دیں یہاں, جہاں بریلوی بھی آتا ہو, دیوبندی بھی آتا ہو, اہل حدیث بھی آتا ہو, سب آگے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. مسجد ایسی ہے کیونکہ یہاں کام ہے جو اللہ کے سلیکٹ سے ہوا ہے. بڑے پیغام مل گئے یہاں, سب کو مل گئے. یہاں آنے والوں کو بھی تو جنریشن کرنے والوں کو بھی اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے. جیسے ہم لالچی کتے بن کے آئے تھے نا, سب کو بیچ باچ کے اس ملک کے لیے. یہاں سکون ہے, چوزے ملتے ہیں, کھانا ملتا ہے. اللہ کہا چلو ٹھیک ہے تم آئے گے ہو تو اب تم اپنے دین کو تو سنبھال لو, یہاں کم سے کم رہو, ٹھیک ہے اجازت ہے تمہیں, لیکن اس چیز کو نہ چھوڑنا جو میں نے تمہیں صلاح کرنے کے لیے لکھی. اولادیں ہماری سہ کر رہے ہیں, جوان ہو گئی, کتوں کے ساتھ پھرتی ہیں, انہیں پھری ہیں. اس کا جواب دیں گے نا, پھر پتہ لگے گا. یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا نا یہاں پہنچنے کے بعد, اپنی اولادوں کو نہیں بچایا, لڑائی نہ کیا اپنوں کے ساتھ, اپنے سے الگ نہیں کیا, پھر آپ نہیں بخشے جائیں گے. اس کے باتوں کو تیسری لائن ہے ہی نہیں اللہ تو کو دے. اب جتنا چاہے اللہ جائزہ لے. آپ کو شیخ یہاں دے دیا, لندن میں دے دیا, میں لندن چلا جاؤں, وہاں آنا پڑے گا آپ کو. بولٹن والوں آپ کو بھی آنا پڑے گا پھر. جی ہاں, میں گلاسکو چلا جاؤں, آپ کو پھر وہاں آنا پڑے گا. جی پیچھے جائیں گے, اللہ دیکھ رہے تھے, اچھا اتنا بھی ہمت نہیں ہے. میرے صحابہ تو دنیا کو پار کر جاتے تھے. اللہ سے یہ تجھے یہاں سے وہاں جا سکتا, چل تجھے کرتا ہوں, تیرے انتظام بناتا ہوں, تجھے کتا میں 1 منٹ میں دیکھ کال دو. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو بڑا خوش قسمتی ہے بولٹن والوں کو, شیخ روز صبح شام مل جاتے ہیں. آپ لندن والوں سے کچھ آنا چاہتے ہیں کہ بیچارے نہیں آ سکتے. میں آنا چاہتے ہیں, آ نہیں سکتے ہیں. بننے والے دور جو دور دور لوگ ہوتے ہیں, گلاسکو میں لوگ ادھر ہوتے ہیں. پاکستان سے منتیں کریں ہمیں آنے دیں, انڈیا سے, عرب سے نہیں. یہ بولٹن والا کیوں آتا ہے؟ میں اللہ سے پوچھوں, مجھ سے کیوں پوچھتی ہوں؟ نہیں, بولٹن بڑے نخرے سے آتا ہے. اس طرح قومیں ناشکری ہوئی, ان پہ عذاب آئے ہیں.
کس طرح ناشکری، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، بستر سے نکلا جا رہا، آ رہے ہیں تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آگے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہو رہی، دل میں کینہ بغض لے کے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کیا جواب دو گے؟ مجھے ہم تو صرف ذکر کرنے آتے ہیں، ہمیں اور اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا، استغفر اللہ، ایسے لوگ آتے ہیں بعض، کیوں بس ذکر میں ثواب ہے، ذکر اچھا ہے، مزہ آتا ہے، باقی ہے بندے نہ سڑا کوئی تعلق نہیں ہے، دیوبندی ہے، اسی بریلوی ہوں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں۔ کسی برے آدمی سے آدمی اس کے ذکر میں اتنی مٹھاس دے گا، اتنے پیار دے گا، کھینچ دے گا، بولے سبحان اللہ، نہیں، بس کیونکہ اللہ نے ان پہ رحم ہی نہیں کرنا، ان پہ فضل ہی نہیں کرنا، کرم نہیں کرنا۔ جب بھی جاؤ، یہ حدیث ہے، پتہ نہیں کیا، مومن نور فراست سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے بچو، بندن نہ بنا دے تمہیں کہیں وہ۔ اس نے تو صرف ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت آدمی تنگ کر رہے، اس کی حساب کر، پشتیں نکل جائیں گی آپ کی، سمجھ نکل جائیں گے، مزے شزے آپ کی، فیکٹنگ شیکٹنگ اڑ جائیں گی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھ جاتے ہیں نا کسی اللہ کے ولی کے، اللہ کی طرف، اللہ کہتا ہے میں واپس نہیں بھیجتا اس ہاتھ کو۔ پنگے مت رہو ایسے آدمیوں سے، انسانوں سے جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، ان کے دلوں کے اندر، دلوں کو جانتا ہے اللہ سب کچھ، کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا بیٹھتے ہو، کیوں آتے ہو ذکر میں، کیسے کرتے ہو، بغض رکھ کے آتے ہو، کنے لے کے آتے ہو، دل میں تم برا سمجھتے ہو، مجبوراً آتے ہو۔ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کہ بندہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بندہ بھیجا گیا ہے، کسی نفس نہیں بیٹھا، تم سے پیسے نہیں مانگتا، تم سے کچھ نہیں کہتا، تو تم ایک ایسے خادم کو جو تمہارے اوپر لگا دی گیا تمہاری جنریشن کو صحیح کرنے کے لیے، تم اس کے بارے میں ایسے سوچتے ہو، بات ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ آتے ہیں عذاب، لیکن پھر بھی اللہ جھیل دیتا ہے، بچتا نہیں وہ آدمی۔ کبھی کینہ نہ رکھو اللہ والوں سے، کبھی بغض نہ رکھو، ادب رکھو، بس ختم۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ چل رہا ہے، ورنہ اس مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے بےزتی بھی کرے، کہے ہوئے کیوں مرنا ہے تم بندے دے پتر، چپ کر کوئی اور بات کر، انہیں پنگا نہیں لی، فقیران نال بات آگے سمجھ میں۔ Is enough now درس ٹوڈے؟ Did you enjoy it؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے انجوائے کیا آج، ماشاء اللہ، کتنی چیزیں آ گئی آپ کو، جی کر لیں ہاتھ، ایمان تازہ ہو گیا، سب مسئلے، بہت سے مسئلے ہو گئے، حل ہو گئے آج، جو آپ کو پریشانی لگی ہوئی تھی یا آپ کیا ہوگا، آپ کو سب کلیئر ہو گئے مسئلے، گھبراؤ نہیں، بس ایک کام پہ لگ جاؤ جو دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم اس میں بھی سستی کی، then you be asked، پکڑے جاؤ گے، بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ماشاء اللہ، اشراق کا ٹائم ہو گیا، تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ کریں، ہم مراقبہ